وہ لوگ جو اپنے مفادات، خود غرضی، مطلب پرستی، سیلفشنس، ایگوئزم یا نیپوٹزم بولیں گے، کئی اس کے نام بہرحال ہو سکتے ہیں، جس میں انسان اپنے بارے میں خیال کرتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ نفس ہم کو یاد رکھیے برائی کا حکم دیتی ہے۔ نفس وہ چیز کا حکم دیتی ہے کہ جو شریعت بولتی کرو، نفس اس کے خلاف حکم دیتی ہے کہ یہ مت کرو۔ ہر انسان کے نفس میں برائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی کو دبانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی توفیق سے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم دبا بھی سکتے ہیں، لیکن توفیق اللہ کی رہتی ہے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے جو اپنی نفس کے بخل سے بچا لیا جائے وہی اصل کامیاب ہے۔ یہ مفاد پرست انسان یہ فرد، خاندان، معاشرے اور قوم سب کو برباد کر دیتا ہے۔ میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ تمام جو برائیاں ایک انسان میں ہو سکتی ہے، ان برائیوں میں اگر سب سے بڑی برائیوں کو گنایا جائے تو سب سے بڑی بیماری یاد رکھیے مفاد پرستی، خود غرضی ہے، اپنا سوچنا ہے۔ ایک پوزیشن ہے جہاں کوئی ایک انسان آ کر بڑا کام کر سکتا ہے، وہ بولے گا نہیں میرے رشتہ دار وہاں بیٹھے میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، حالانکہ ملک کو، اسٹیٹ کو، ادارے کو وہ شخصیت اگر صحیح آتی تو فائدہ ہوتا، لیکن مفاد پرست انسان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ شریعت تو یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا کرو، کچھ چیزوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دو، اپنا حق ہوتے ہوئے دوسروں کو دے دیا کرو، اس کا بینیفٹ ہے۔ منافقوں کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ دنیا پرست ہے اور سیلف سینٹرڈ لوگ تھے، اور وہ مفاد پرست تھے سب کے سب، کیونکہ انہوں نے دنیا بھی اپنے فائدے کے لیے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا اور دنیا کے فائدے کے لیے ایمان کا دعویٰ بھی کیا۔ دونوں چیزیں، مفاد پرست انسان کیا، میں اور میرا، یہ اس کا اصول رہتا ہے زندگی جینے کا۔ جب میں اور میرا ہوتا ہے تو اس پہ تکبر آ جاتا ہے۔ مطلب پرست آخرت میں بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو رائٹ ٹرن لینا ہے، اور آپ کو رائٹ ٹرن لوں گا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوں گی نکلنے میں، آپ تھوڑا آگے چلے جائیے، لیکن نہیں میں تو یہیں لوں گا، یہاں سے تو میں ہٹوں گا ہی نہیں، پوری ٹریفک جام۔ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں اور انڈیا میں کیا فرق ہے معلوم ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو وہاں ہے نا سب بڑے بھائی ہیں، وہ آپ بولیں گے پہلے آپ، اور ہمارے پاس کیا رہے گا پہلے میں۔ اچھا کوئی بڑا بھائی مل بھی گیا کبھی اور اس نے اشارہ کیا تو سب ایسا کھجاتے ہو جاتے، اس کو کیا ہو گیا تھا، اس نے تھوڑا اس کا کچھ اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہے، میرے کو کیسا جانے دیا اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام ہی ہیں اس ہفتے والی درس میں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں جس عنوان پر روشنی ڈالوں گا وہ ہے مطلب پرست انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مطلب وہ لوگ جو اپنے مفادات یا خود غرضی یا مطلب پرستی یا جس کو کہیں گے سیلفشنس یا سیلف سینٹرڈنس یا ایگوئزم جس کو بولیں گے، یا نیپوٹزم بولیں گے، کئی اس کے نام بہرحال ہو سکتے ہیں، جس میں انسان اپنے بارے میں خیال کرتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ سے ہم لیں گے جو کہ مطلب پرست انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مطلب پرست انسان آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، جو میں نے تلاوت کی شروعات میں خطبے میں آیت، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو اپنی نفس کے بخل سے بچا لیا جائے وہی اصل کامیاب ہے۔ جو اپنی نفس کی بخیلے سے، نفس ہم کو یاد رکھیے کبھی برائی کا حکم دیتی ہے، نفس وہ چیز کا حکم دیتی ہے کہ جو شریعت بولتی کرو، نفس اس کے خلاف حکم دیتی ہے کہ یہ مت کرو، تو جو اپنی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، اللہ فرما رہا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، آخرت میں نجات پانے والے، یاد رکھیں۔ اب مطلب پرست کیا ہوتا ہے، یہ مطلب پرستی کس کو بولتے ہیں، سیلفشنس کیا ہوتی ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد یہ کہ انسان اپنی ذاتی اغراض و فوائد یا منفیت، ایک انسان اپنے ذاتی اغراض، مقاصد، فوائد یا منفیت، مطلب وہ چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے، وہ چیز جو وہ سوچتا ہے ہونا چاہیے، وہ چیز جس سے اس کو لگتا ہے مجھے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس چیز کو، اغراض، فوائد اور منفیت کو دوسروں کے حقوق اور اجتماعی فلاح اور بہبود اور عمومی مفادات پر ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ انسان جس کو ایسا لگتا ہے کہ جو مفاد پرست ہے، یاد رکھیے، جو اپنی ذاتی اغراض اور فائدے کو دیکھتا ہے، اپنے سماج کے، اپنے خاندان کے، اپنی شخصیت، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور دوسروں کے حقوق تک اس میں مار دیتا ہے، مطلب اس کو پرواہ نہیں کہ دوسروں کا حق اس میں کیا مارا جا رہا ہے، اور اجتماعی فلاح، جو جنرل بینیفٹ ہونا چاہیے کمیونٹی کو، یاد رکھیے، اس کے خلاف بھی سوچتا ہے، کیونکہ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اب چاہے اجتماع کے خلاف جاؤ
شخصیت کے خلاف جاؤ، کسی کے حق مارے جاؤ، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اور عمومی جو جنرل پبلک بینیفٹ ہونا چاہیے اس کو چھوڑ کر یہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ایک خالی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مجھے جو ہے جانا ہے اور مجھے ایک جگہ رائٹ ٹرن لینا ہے. انڈیا میں وہاں پر جنرلی لیفٹ ٹرن اوپن رہتا ہے، رائٹ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے نا، رائٹ کو سگنلز وغیرہ ہوتے ہیں میرا. تو رائٹ ٹرن لینا ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں یہاں اس پوائنٹ پر رائٹ ٹرن لوں گا تو پیچھے کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو جائیں گی. تو میں کیا کروں گا، پھر وہاں رائٹ ٹرن نہ لیتے ہوئے کہیں آگے تھوڑا چلا جاؤں گا تاکہ ٹریفک سے نکل جاؤں، لوگوں کو سہولت ہو جائے، اور پھر ٹرن لو. لیکن یہاں مفاد پرست انسان کیا کرے گا، نہیں، پبلک بینیفٹ، کمیونٹی بینیفٹ، کتنے لوگوں کا پیٹرول جلے گا، کتنا وقت برباد ہوگا، ٹریفک کتنی دیر جام ہوگی، اس کو پرواہ نہیں، اس کو اپنا لا جانا ہے. تو وہ کسی بھی حال میں کچھ بھی کر کے گاڑی کو 10 بار آگے پیچھے کر کے یو ٹرن لے گا، چھوٹی جگہوں کچھ بھی کرے گا، وہ جائیں گا. حالانکہ اس کا کام تھا تھوڑا سا اگر پیچھے لوگوں کا بینیفٹ دیکھ لیتا ہو تو آسانی سے وہ صرف آگے جاتا 100-200 میٹر، پھر ٹرن لے لیتا. لیکن کتنے لوگوں کا پبلک بینیفٹ ہو جاتا وہ نہیں سوچیں گے. اس کا معاملہ رہے گا کہ مجھے کیا بینیفٹ ہونا چاہیے، بس مجھے یہ ہونا چاہیے اور میں اس کے لیے کام کروں گا. تو مفاد پرست انسان، یاد رکھیے، اپنی مفاد پرستی کے لیے وہ اس کو کوئی دوسری چیز نہیں دکھتی، یاد رکھیے. تو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے اپنے خاندان کے بارے میں بھی سوچے، لیکن یہ مفاد پرست انسان بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یاد رکھیے، یہ انسان، یاد رکھیے، یہ فرد، خاندان، معاشرے اور قوم سب کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی خیال ہی نہیں، اس کو اپنا سوچتا ہے، اپنی اس کو پڑی رہتی ہے. یاد رکھیے، اسی طرح یاد رکھیے، یہ انسان، یاد رکھیے، دینی، سماجی، سیاسی ساری چیزوں کو برباد کر دیتا ہے. مطلب مفاد پرست انسان سب کے لیے نقصان دہ ہے، پورے سماج کو برباد کر دیتا ہے، ہر چیز کو خراب کر کے، یاد رکھیے، رکھ دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی برائی، یاد رکھیے، جس کی کوئی انتہا نہیں. میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ تمام جو برائیاں ایک انسان میں ہو سکتی ہے، ان برائیوں میں اگر سب سے بڑی برائیوں کو گنایا جائے، یہ ساری باتیں اخلاق سے، مطلب عقائد سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے بعد والی ہم سیکشن میں دیکھ رہے ہیں. تو سب سے بڑی بیماری، یاد رکھیے، مفاد پرستی، خود غرضی ہے، اپنا سوچنا ہے، پبلک بینیفٹ نہیں، کچھ نہیں، اس کو صرف اپنا مطلب، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، میرا فائدہ، میرے چیزوں کا فائدہ، یہ انسان یاد رکھ کے سوچتا ہے. اور کبھی کبھار دیکھا جائے تو یہ آدمی بہت پروفیشنل نظر آتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا سماجی دشمن ہوتا ہے جو مفاد پرست انسان ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، یاد رکھیے، یہ ناکام ہوتا ہے اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، سیلفش نیس کی وجہ سے، اور کیا کہیں گے اس کو، ایگوئزم کی وجہ سے، یا پھر اس کے بعد نیپوٹزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور جو بھی ہے اس کو اپنا ہے. مطلب ایک پوزیشن ہے جہاں کوئی ایک انسان آ کر بڑا کام کر سکتا ہے، وہ بولے گا نہیں، میرے خاندان میں کوئی افراد وہاں جا کے بیٹھے. یہ مفاد پرستی اس کی یہ کرنے کی وجہ سے خیر کے کام رک جاتے ہیں، صحیح آدمی پوزیشن پہ آ کے بیٹھتا نہیں ہے، برائی سمجھ نہیں پھیل جاتی، اس سے کوئی پرواہ نہیں، یاد رکھیے. اور مفاد پرستی، یاد رکھیے، یہ آپ ہر اعتبار سے دینی حلقوں میں آپ سن سکتے ہیں، یہ آدمی ایلیجیبل تھا جماعت کا امیر ہونے کے لیے، لیکن ان کو لوگوں نے لا چکی، مفاد پرست انسان نے پوزیشن مان لیا. کسی سیاست میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو فلاں پوزیشن ملنا چاہیے اور کوئی آدمی ایلیجیبل آ کے اس پر بیٹھے، نہیں، میرا بیٹا، میرا خاندان، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا بھائی، یہ بیٹھیں گے وہاں جا کے. تو آپ بھانجا، مطلب میرے رشتہ دار وہاں بیٹھے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. حالانکہ ملک کو، اسٹیٹ کو، ادارے کو وہ شخصیت اگر صحیح آتی تو فائدہ ہوتا، لیکن مفاد پرست انسان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. یاد رکھیے، ہر حلقے میں، مطلب ہر جگہ اس کا حال اسی طرح سے، یاد رکھیے، ہوتا ہے. یہ بھی مثال میں دے سکتا ہوں کہ مجھے بھائی یہاں اترنا ہے، لیکن ٹرین جو ہے 10 کلومیٹر دور جا کے رکتی ہے، میں یہ چین کیس کے اتر جاتا ہوں اس سے. یہ مفاد پرست انسان کتنے لوگوں کا حق مارتا ہے، کتنے لوگوں کو لیٹ کرتا ہے، کتنے مسائل کریٹ کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. اور یہ مفاد پرستی چھوٹے سے لے کر بڑے حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے، مطلب اس کی ایگزامپلس کہیں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر سارے بچے ہیں، میں بھی بچے کا والد ہوں، میں نے اپنے بچے کو لے گیا، سب بچے جھولے میں بیٹھنے کے لیے نمبر سے بیٹھے جو فری ہے کہیں سمجھو پارک میں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، سب کی لائن توڑ کر سارے بچوں گئی، دیکھا کہ ساتھ بھلا نہیں چلا رہا، اپنے بچوں کو بٹھا دیا. یہ اپنے فائدے کے لیے، اپنا بچہ جلدی بیٹھے بول کر میں نے سب کیا مار دیا. چاہے لائن میں کتنی دیر سے لوگ بیٹھے تھے یا بچے کھڑے تھے، ہے نا. آپ چھوٹی جیسے گارڈن میں سب چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، بڑا کوئی نہیں ساتھ میں، میں گیا بھائی چلا ہٹو، میرا بچہ ہے جھولا جھولے گا، اور میں نے اس کو بٹھا دیا. سب دیکھتے ہیں، بولتے ہیں انکل بہت برے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ہے، میرے کو نک نیم بھی دے دیں گے تھوڑے دن بعد اگر میں ریگولر یہ کام کرنے لگا، لیکن کر رہا ہوں. تو یہ میری مفاد پرستی. یاد. یہ چھوٹا میں اگزامپل دے رہا ہوں، اس کے بڑے بڑے اگزامپل لے سکتے ہیں سماجی، سیاسی، دینی حلقوں کے اندر. یاد، اور جس سے انسانیت اور پوری ہیومینٹی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن مفاد پرست انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اپنی مفاد پرستی ثابت کرنے کے ریزن، لاجک، یہ وہ گرامر سب یوز کر لیں گا، کیونکہ اس کو فٹ کرنا ہے.
کہ ایسا ہے. جیسے کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، خاص طور سے اپر کاسٹ لوگوں کو دیکھیے، اپنی کاسٹ کو اونچا بتانے کے لیے لوور کاسٹ کو سے وہ اونچے کیسے کیسے ڈیفینیشن دیتے ہیں، ایک سے ایک ڈیفینیشن. اس سے آپ سمجھ جائیں گے مفاد پرست انسان ریزن، لاجک، مذہب سب کا سہارا لے سکتا ہے، بس اپنی مفاد پرستی اس کو ثابت کرنا ہے، میں تم سے اعلیٰ اور افضل کیسے ہوں، تو لہٰذا وہ ایسا ہے، ہم ایسے، ہماری پیدائش ایسی، ہمارا فلاں ایسا، ہمارا ونش ایسا، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہماری پیدائش کا طریقہ یہ تمہارا فلاں ہے، ہم ایسے ہوتے ہیں، ہمارا خون ویسا ہے. کچھ بھی کریں گے، مطلب ان کا اپنا ریزن، اپنا لاجک، اپنے ڈیفینیشنز ہوں گے. ہر چیز کو ختم کر کے اپنے فائدے اور اپنی شخصیت کو سب سے آگے رکھیں گے. یاد رکھیے اس کی اپنی عقلی، نقلی، علمی دلیلیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو یہ مفاد پرستی یاد رکھیے. اس لیے میں نے کہا شروعات میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور مفاد پرست انسان کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے، یاد رکھیے. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ مفاد پرستی، خود غرضی، میں پناہ، نیپوٹزم، سیلفشنس، سیلف سینٹرنس، یہ اس کا ریلیجن ہے، یاد رکھیے. چونکہ ہر جگہ اس چیز کو دینی الخوہ میں ڈالیں گے تو یہی کام کریں گے، ہم کیسے افضل، ہم کیسے بہتر، ہم کو کیسے فائدہ ہونا چاہیے، ہم نے یہ کیسا کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ اس کا مذہب ہے، اور وہ مذہب ہے مفاد پرستی، یاد رکھیے. اور یہ سماج کے لیے بہت ہی گھٹیا اور خطرناک انسان ثابت ہوتا ہے. کئی اخلاقی برائیاں ہیں، کئی ہے نا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، فلاں فلاں، لیکن یہ مفاد پرست انسان جو نقصان پہنچاتا ہے کوئی بھی نہیں پہنچاتا. چونکہ ایک آدمی کا جھوٹ ایک انسان کو نقصان، لیکن مفاد پرست آدمی جب جھوٹ بولے گا، ہاں، اس کا جھوٹ بڑا نقصان دینے والا ہے ادھر کی. کیونکہ یہ مفاد پرستی کے تحت ایک آدمی پلینلی جھوٹ بول رہا ہے کسی چیز کے لیے، تو یہ مفاد پرستی یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ایک مومن کا کام ہے مفاد پرستی سے دور ہے. مفاد پرستی ایگزیکٹلی ہم نہیں کہیں گے یہ لفظ کے ساتھ، قرآن حدیث میں اس کا یہ ٹیکسٹ آتا ہے، لیکن کئی چیزیں جو اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے وہی اس کا معنی ہوتا ہے، وہی اس کی سمجھ ہوتی ہے. لیکن چونکہ مفاد پرست انسان سچویشنری الگ الگ چیزیں کرتا ہے، قرآن و سنت نے اس کو الگ الگ نام سے بتایا. ایک جیسا نام نہیں آئے گا کہ ہاں یہاں کا لفظ مفاد پرستی، یہاں کا لفظ سیلفشنس، یہاں ویسا نہیں بولیں گا آپ. یہ الگ الگ حالات سے، ماحول سے، چیزوں سے، کانٹیکس سے آپ کو پتہ چلیں گا. اچھا، اس نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیسے منافقوں نے اللہ کے رسول کے خلاف، صحابہ کے خلاف کام کیا، تب اس کے لیے مفاد پرست لفظ نہیں آیا، وہاں منافق کا لفظ آیا. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو گلے میں ڈالنا، جنگ میں جانے کا وعدہ کر کے پیچھے سے ہٹ جانا، جس میں ظاہر سی بات ہے ایک تو دوسرے لوگ بھی ہو سکتا ہے جنگ سے پیچھے ہٹ جائے. دوسرا، کتنا لوگوں کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ہم نکلے تو اتنے تھے، آدھے لوگ چلے گئے بیچ میں چھوڑ کر، تو بڑے نقصان دیتے. یاد رکھیے مفاد پرستی، ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی مفاد پرستی سے اپنی نفس کو پاک کرے. چونکہ جو میں آیت تلاوت کی شروعات میں وہ یہی کہتی ہے کہ جو اپنی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، ٹھیک ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیاب ہونا ہے تو یہ نفس کی برائی ہے بھی، مفاد پرستی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یاد رکھیے بھائی، مفاد پرستی کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے. یاد رکھیے مفاد پرستی، یاد رکھیے اس کی ممانعت ہے، یاد رکھیے کتاب اور سنت میں. شریعت مفاد کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت بڑے بینیفٹس کو دیکھتی ہے، سوسائٹی کو دیکھ کر بات کرتی ہے، اور انسان میں اچھی اخلاق پیدا کرنا چاہتی ہے. تو مفاد پرستی اسلام میں منع ہے. یاد رکھیے سب سے پہلے قرآن دیکھیے کیا حکم دیتا ہے ہم کو، جو مفاد پرستی کی بالکل خلاف بات ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، یاد رکھیے یہ آیت دیکھیے اس طرح سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ. کیا فرمایا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم ہونے والے بن جاؤ. مطلب انصاف کو قائم کرو، ظلم نہ کرو، جس کا جو حق ہے وہ حق دینے کی کوشش کرو. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے جو عدل ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور انصاف، اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، یا اردو میں بھی یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. انصاف کا معنی ہوتا ہے برابری. جیسے ہم کہیں گے دو بچوں میں والدین نے انصاف کرنا چاہیے تحفے کے معاملے میں، یہ انصاف. عدل تھوڑا ہٹ کر ہوتا، عدل ہوتا ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا، اس میں انصاف نہیں آتا ہے، لیکن وہ عدل ہے. جیسا کہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا اپاہج ہے پیر سے اور ایک سلامت ہے، تو باپ کا اپاہج کو گود میں لے کر چلنا یہ عدل ہے. لیکن انصاف کے خلاف ہے نا. انصاف کیا بولا؟ دونوں کو لے کے چلنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس کے اپاہجی کی وجہ سے. تو عدل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے. تو عدل و انصاف ایسے کامنلی ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے. تو یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہارے ذات یا والدین یا جو ہے زیادہ خرابت داروں والوں کے خلاف. مطلب تم انصاف کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، چاہے انصاف قائم کرنے میں بات کسی کی بھی خلاف جائے. وہ کون کون ہو سکتی ہے اس کے خلاف بات جائے؟ چاہے بات تمہارے والدین کے خلاف ہو، میرے والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو کورٹ آف لاء میں تھوڑی بول سکتا میرے والدین ہیں تو میں ان کو سپورٹ کروں گا، نہیں، یہاں انصاف کرنا پڑے گا.
کا انصاف کرو، چاہے تمہارے والدین کیوں نہ ہو. پھر فرمایا آگے اور جو ہے تمہارے والدین تمہارے خرابات دار والے کیوں نہ ہو، ٹھیک، یا تمہاری خود کی ذات کیوں نہ ہو. تو خود کی ذات کا بیان معاف کرنا پہلے کہا، پھر والدین کا کہا، اور پھر کہا خرابت داروں کا. مطلب کسی کے بھی خلاف معاملہ ہو، تمہیں حق کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. تمہیں مفاد پرستی نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے خاندان والوں کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے جاننے والوں کو جو ہے پرائیورٹی نہیں دینا ہے. اگر وہ غلط ہے تو ان کے خلاف گواہی دو، وہ حق پر ہے تو ان کے حق میں گواہی دو. یہ بھی ضروری یاد رکھیے. کبھی کبھار ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ جیسے فار ایگزامپل میں ایک جج ہوں اور میرے پاس کوئی کیس آیا، میرا کام ہے ججمنٹ میں نے صحیح دینا چاہیے، لیکن میں کبھی کبھار اپنا کیس آ جائے کسی فیملی کا تو میں لڑکھڑا جاتا ہوں، نہیں اگر میں نے صحیح ججمنٹ دیا تو لوگ بولیں گے اپنی فیملی کے لیے دیا، لہٰذا میں غلط ججمنٹ دیتا ہوں. یہ بھی غلط. انصاف کا ہی مانا. جیسا مثال کے طور پہ میں کسی جاب کے لیے مجھے رکھا گیا کہ بھائی اچھے لوگوں کو جاب دیا جائے، اور میری فیملی کا ایک انسان ایلیجیبل ہے اس جاب کے لیے، تو میں یہ سوچ کے نہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ میں اس کو کیوں جاب دوں اس لیے کہ یہ تو میری فیملی کا، لوگ کیا بولیں گے. پھر یہ بھی میرے عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف میں کام کر رہا ہوں. جب انصاف یہ تھا کہ بھائی یہ کام کے لیے جو اس کرائٹیریا فٹ ہو اس کو جاب دیا جائے، پھر آپ چوائس نہیں کر سکتے کہ میرا خاندان والا ہے تو میں، چونکہ لوگ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں ایسا نہیں کرتا. تو لہٰذا اپنا والا بھی ہو تو انصاف، اپنے سے ہٹ کر بھی لوگ ہو تو انصاف. تو گواہی دو حق کی، اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف. آیت بہرحال اس کے آگے بھی جاتی ہے اور لمبی آیت ہے، لیکن مقصد یہ ہے مفاد پرستی کے خلاف بات ہو رہی ہے، انصاف کی بات کی ہے. دوسری جگہ یاد رکھیے شریعت چاہتی ہے ایثار اور قربانی کا حکم دیتی ہے، یاد رکھیے، مفاد پرستی کا انکار کرتی ہے شریعت. شریعت کہہ رہی ایثار و قربانی دو، مطلب اپنے آپ کو پریفرنس دینے سے بدلے دوسروں کو دو. پورا قرآن اور پوری سنت اس سے بھری پڑی ہے. بلکہ ایک مشہور بہرحال صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو مفاد پرست انسان یہ بات کو مان سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے. کتاب و سنت کہہ رہی ہے اپنے بھائی کے بارے میں وہی سوچو جو اپنے بارے میں سوچتے ہو. تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی اس کے خلاف بات جاری، یاد رکھیں. تو شریعت کہہ رہی ہے ایثار شریعت میں معیار ہے اور مفاد پرستی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو قربانی دینا اور قربانی دینا تو مفاد پرست ہو ہی نہیں سکتا. مجھے تو یہ حکم آ رہا ہے کہ کبھی ضرورت پڑنے پر اپنی جس کو کہیں گے حالات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کسی کو کہوں کہ آپ یہ کر لیں، یہ قربانی ہے، آپ کا حق جا رہا ہے، لیکن کئی فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس میں یاد رکھیں کئی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس حق پہ ہونے کے باوجود حق لینے سے فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، خون ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، غارت گری ہو رہی ہے، تو اپنا اگر حق واپس بھی لے لے تو کیا فرمایا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کو جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں. کیونکہ اگر وہ اپنا حق لیں گا تو اس سے بہت زیادہ فتنوں کے چانسز، امکانات ہے کہ جو ہے پرابلمز کریٹ ہو جائے. تو وہ کیا کر اپنا حق یہاں چھوڑ دے رہا ہے. تو کبھی کبھار ان باتوں کو سمجھنا بھی وقت اور حالات کے تقاضے کے اعتبار سے بہت اہم ہے اندر کی. اور آج کل کے زمانے میں میرا ٹاپک نہیں ہے ہمارا، بس مختصر سا آؤٹ آف ٹاپک جا کے بات کر رہا ہوں. یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. میں نے شاید پچھلی بار یہ واقعہ سنایا تھا، 2-1 سال پہلے کا واقعہ یاد رکھیے. ایک بار ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے، وہ راستے سے اپنا جا رہے، رات کا وقت تھا، اور ایک آدمی نے بالکل ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا اور ان کی گاڑی کے بیچ میں آ کے مار دیا. حالانکہ وہ رک گئے تھے دیکھ کر اس کو کیسا ہے. یہ وہ آدمی غلطی پر بھی تھا، راستے کے بیچ میں چل رہا تھا، یہ آدمی حق پر بھی تھا. اس کی ساری اس کے لیے پازیٹیو چیزیں تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے حق کے لیے ڈیمانڈ کیا تو وہ سامنے والا گاڑی سے اترا، 2 ویلر والا جو تھا، اور ایک اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لا گیا. مطلب بازوی پتھر تھا، جو کہ وہ ایک چھوٹا راستہ تھا. آس پاس والے لوگوں نے پہلے انصاف کو بولا کہ چھوڑ دو اس معاملے کو، وہ نہیں مانے، اس نے پتھر اٹھا لیا، پھر اس کو بھی ہٹانا پڑا، ان کو بھی ہٹانا پڑا. تو کبھی کبھار کچھ چیزوں کو ترک کر دینا بھی آپ کے لیے خیر ہوتا ہے. اننیسری اس چیز کو ڈیمانڈ کرنا درست بھی نہیں ہوتا ادھر کی، ٹھیک. اور وہ واقعہ دیکھنے کے بعد سے میں نے کافی چیزوں سے جو احتیاط کرنا شروع کر دی اس دن کے بعد سے، کہ غلطی کس کی بھی رہو سوری بولو اور چلتے بنو. غلطی وہ صاحب کی، لیکن وہ نشے میں تھا آدمی، پرابلم ہی تھا اس کا. اب ظاہر سے پتھر اٹھا لیا اس نے. اب کیا اس کے حق لینے کے لیے کہ تیری گاڑی غلط راستے پہ تھی، میری تھی، میں اپنی جان مال عزت آبرو، اندر لیڈیز بیٹھی تھی، اس کو کچھ کر دیتا، لیڈیز ساتھ کچھ کرنا، سمجھ رہا؟ کیوں رسک لینا اتنا سب؟ لیٹ اٹ بی. کیا بھائی صاحب معافی چاہتا ہوں نکل جاؤ. سرکازم اس میں بھی نہیں ہونا، ایک دم پلینلی ہاں ٹھیک ہے ہو گیا. وہاں بھی آپ بولی ہاں میری غلطی ہے، اس کو اور ٹانٹ ماریں گے، نیا کام کرتا آپ کے ساتھ. تو کبھی کبھار کچھ رائٹس کو اپنے چھوڑ دینا بھی فائدہ ہوتا ہے. شریعت تو یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا کرو، کچھ چیزوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دو، اپنا حق ہوتے ہوئے دوسروں کو دے دیا کرو، اس کا بینیفٹ ہے. لیکن شریعت کا معیار ایثار ہے، مفاد پرستی تو شریعت دور دور تک نہیں. شریعت نے یہ بھی نہیں کہا اگر تم مسلمان ہو تو دوسرے مسلمان کو ترجیح دو، حق جس کا ہے اس کو دو. اور یہ تو اتنا شریعت کا یہ اتنا مضبوط اصول ہے کہ فتح مکہ ہونے کے بعد بھی جس خاندان کے پاس کعبے کی چابی تھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ خاندان،
صحابہ نے کہا اب تو بدلہ لینے کا دن ہے، ایک تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، سب محفوظ ہے جو گھروں کے اندر ہے، سب محفوظ ہے جو ابو سفیان کے گھر میں، سب محفوظ ہے جو کعبے کے اندر ہے، جو گھروں میں سب محفوظ تھے، جو آئیں گا باہر نکل کے وہ جنگ پہ، تو وہ چلا گیا چانس۔ اب بولے کعبے کی چابی ہم فوراً سے لے کے آئیں، چابی لائے، قرآن نے حکم دے دیا کہ جس کی جو امانت ہے اس کو وہ لوٹا دو۔ وہ خاندان ابھی نان مسلم ہے جس کی امانت ہے یہ، لیکن وہ خاندان کئی زمانے سے حرم کی خدمت کرتا چلا آ رہا تھا، بہت حفاظت اور حق کے ساتھ، شریعت نے کہا اس کو اس کا حق دے دو۔ دیکھیے نان مسلم، اندازہ لگائی، اور اسی خاندان کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک چابی، کسی بادشاہ نے بھی حکومت میں آیا تو ان سے چابی لینے کی ہمت آج تک بھی نہیں کی، کہ تو قرآن کا ہی حکم تھا اس کی امانت اس کو لوٹا دو، تو آج تک کسی نے چابی نہیں حرم کی، ان سے خاندان، اسی خاندان کا حرم کی چابی ہوتی ہے۔ ابھی تو سمبولک کھلتا ہے وہ، لیکن ابھی بھی چابی انہیں کے پاس ہے، کیونکہ بند ہی نہیں ہوتا ہے تو کھلنے کا چانس نہیں، لیکن سمبولک کی آج بھی انہیں کے پاس، جو بھی دروازہ بنے گا کہ ان کے پاس چلے جائیں گے، ایک پرٹیکولر ڈور کی جو بھی رہتا ہے، تو یہ سمجھ رہا، تو یہ حق ہے۔ تو ہم تو مسلم نان مسلم کو بھی نہیں کہا کہ مفاد پرستی ہے کہ اپنے بھائی کو آگے بڑھاؤ، یہ نہیں، حقدار کو اس کا حق دو۔ تو جاب پہ جس کا حق ہے اس کو دوں گا، چاہے میرا رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، مسلم ہے نان مسلم ہے، حقدار ہے اس چیز کا، اس کو دیا جانا چاہیے، وہ لائق ہے کہ وہ کام کرے، دیا جانا چاہیے۔ بہرحال تو اس شریعت میں ایثار معیار ہے، قربانی معیار ہے، مفاد پرستی نہیں۔ تو شریعت نے مفاد پرستی حرام یاد رکھے، اس کے خلاف کہیں دلائل ہے۔ اسی طرح یاد رکھے مفاد پرستی یاد رکھے بہت نقصان لاتی ہے، یاد رکھے ان گنت نقصانات، جو سماج میں کئی نقصانات ہوتے چھوٹے سے بڑے، صرف میری اور آپ کی خود غرضی مفاد پرستی کے نتیجے میں ہم کو رونما دکھتے ہیں، چاہے سیاسی فیلڈ میں ہو، سماجی فیلڈ میں ہو، دینی فیلڈ میں ہو، کوئی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، مفاد پرست لوگ ٹاپ پوزیشنز پہ جا کے بیٹھے ہیں اور اپنے مفاد پرستی کے لیے اپنے لوگوں کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، ساری چیزیں اپنے حساب سے کی اور لی اور دی، اور ساری چیزیں بہرحال کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اس کی چھوٹی سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے۔ بہرحال مفاد پرستی کے چند نقصانات ہم دیکھیں، یاد رکھیے سب سے پہلے یاد رکھیے مفاد پرستی یاد رکھیے ہلاک کر دیتی انسان، یہ ہلاکت کا باعث ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتی، ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب حد سے زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا، اور میری نفس سے میں بری نہیں کہتی ہوں، کیونکہ اس کے ترجمہ علماء نے دو طریقے سے لیا ادھر کی آیت کا، کیونکہ یہ واقعہ ہے یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے بیچ کا کلام چل رہا ہے، اور وہاں لوگ بھی جمع ہو گئے ابھی، تو کچھ نے کہا یہ یوسف علیہ السلام کے جملے، اور کچھ نے کہا نہیں یہ زلیخا کے، یا جو بھی بہرحال عورت ہے، کیونکہ کامنلی زلیخا بولا جا رہا ہے اس لیے میں لفظ ادا کر رہا ہوں، یہ زلیخا کے جملے ہیں، دونوں میں سے جس کے بھی، اس لیے اس کے ترجمے الگ آتے ہیں۔ یہاں جو ہے انہوں نے لیا کہ زلیخا نے یہ کہا، لیکن دونوں کا معنی ہے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام بری تھے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے، کسی کا نفس برائی سے بری نہیں ہے، چاہے جملہ کسی کا بھی ہو، زلیخا کو یوسف علیہ السلام کا ہو، لیکن نفس کے اندر کمزوری ہے، یوسف علیہ السلام میں نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام ایز اے نبی کو کمیونٹی کو بتا رہے کہ نفس میں برائی ہوتی ہے، اور زلیخا اپنی شخصیت کو بتا رہی کہ میرے نفس میں کمی ہے، سب میں ہوتی ہے، اور ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم کہیں گے ہاں زلیخا کے کاؤنٹر میں ہم آئیں گے نا، وزن کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے کاؤنٹر میں نہیں آئیں گے، ان کے وزن کے اعتبار سے ہم ادھر آئیں گے، ہم سب کی نفس ہمیں برائی کا ہی حکم دیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ بھی قاری نے مجھے برائی کا حکم دیتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ غالب کر دیا اور مجھے اب وہ ایمان لے آیا تو برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا نفس سب کی برائی ہوتی ہے، تو یہاں نفس کی ہلاکت ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے نفس برائی کا حکم دیتی ہے، مفاد پرستی نفس کی سب سے بڑی کمزوری اور برائی ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اگر سب سے بڑی کمزوری اور برائی یاد رکھیے، تو یہاں جو ہے کہ اور میں اپنے نفس کو برا نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتی ہے، تو ہر انسان کے نفس میں برائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی کو دبانے کی کوشش کریں، اللہ کے توفیق سے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم دبا بھی سکتے ہیں، لیکن توفیق اللہ کی رہتی ہے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں رہی۔ اگر آپ کو یا آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں یا اپنی نفس کو بچاتے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن آپ نے کوشش کی، رب العزت کی توفیق سے آپ بچیں، کوشش لیکن ہم کو کرنا ہوتا ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہوتا ہے، کوشش کریں گے اللہ توفیق دیں گا، کام ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نفس ہلاک کرنے والی چیز ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا نفس برائی کو حکم دیتی ہے، ذاتی پیروی کو حکم دیتی ہے، من چاہا کام کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو تیرا دل چاہتا ہے وہ کرتے رہے، دنیا کا مت سوچ، لوگوں کے فائدے نقصان کا مت سوچ، ہم کیا بولیں گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور روز قیامت انصاف کریں گا، ایک کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں لوگ جنت میں چلے گئے، بلی پہ ظلم کرنے کے نتیجے میں جہنم میں چلے گئے، تو میں کیسے مفاد پرستی کر کے اپنے خاندان، اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا؟ تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، اور دوسری چیز یاد رکھیے، پہلی تو ہلاکت ہے، دوسری مفاد پرستی منافقت بھی ہے۔ منافقوں کی ایک سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ دنیا پرست ہے،
اور سیلف سینٹرڈ لوگ تھے، اور وہ مفاد پرست تھے یاد رکھیں، سب کے سب، کیونکہ انہوں نے دنیا بھی اپنے فائدے کے لیے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، اور دنیا کے فائدے کے لیے ایمان کا دعویٰ بھی کیا، دونوں چیزیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ خالص مشرک تھے، مطلب ان سے کسی کو دھوکہ نہیں تھا، اللہ اعلان کرے تھے ہم اسلام کے خلاف ہے، مطلب بولیں گے سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں ہم اسلام کے خلاف، تو وہ کھلا دشمن ہے، ہم کو ڈر بھی نہیں تھا ان سے، ٹھیک ہے۔ ادھر منافق کیا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، یہ ان کی مفاد پرستی کے لیے کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر کے دل میں کفر رکھ رہے ہیں۔ تو مفاد پرست نے، اس منافق نے مفاد پرستی کی خاطر کیا کیا، ایمان کو اختیار نہیں کیا، کفر کو اختیار کیا، اور مفاد پرستی کی خاطر یہ دکھاوے کے لیے ایمان اختیار کیا۔ دونوں باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، مطلب ڈوئل بینیفٹ لیا انہوں نے، یہاں مسلمانوں کے ساتھ رہ کے بینیفٹ لیا اور مشرکین کی مغوریاں کر کے بینیفٹ لیا۔ تو مفاد پرستی اپنے فائدے کے لیے دین اور دنیا دونوں انہوں نے برباد کر دیا، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے منافقین کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ فرماتا ہے سورہ حج سورہ 22 آیت میں 11 میں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، علی حرف، اور وہ حرف پہ عبادت کرتا ہے کہ مراد کیا ہے، اللہ آگے فرماتا ہے، اس کی تفصیلات دیتا ہے، ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، مطلب پھر اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے، منہ پہ الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا ہے، یہی سری خسارے والے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے۔ دنیا کا مطلب فائدہ ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ وہ ڈیرے فائدہ ہی ہوا، اچھا ہو گیا، نقصان ہوا دیکھو تمہارا وجہ سے ہمارا یہ ہو گیا۔ تو یہ حرف عبادت ایسی کرتے اللہ کی، اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں، ہم لوگ ایسی عبادت کرتے اللہ کی۔ بیماری ہے، تہجدیں بھی چالو، بیماری چلے گئی، فرض بھی غائب، تکلیف آ گئی، صدقات خیرات جو کچھ کر سکتے ہیں جسمانی طور سے، چہرہ بدل گیا، کپڑے بدل گئے، حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، لوگوں سے معافیا مانگ رہے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے چیزیں واپس کر رہے، اللہ نے واپس صحت دے دی، چہرہ صاف، کپڑے صاف، جو پرانا مطلب جو بھی شرافت کا لبادہ، ویسے کوئی کپڑا اسلامک نہیں، لیکن جو پبلکلی بتا رہے تھے جو بھی تھے سب غائب، چوری چکاری اور سینہ زوری اور تکلیف دینا اور ظلم زیادتی پھر چالو ہو گئی۔ یہ حرف پہ رہتے ہیں، مطلب بینیفٹ ہو گیا، دیکھو میں نماز پڑھانا، بزنس اچھا چل رہا، بزنس ڈاؤن ہو گیا، کیا فائدہ نماز پڑھ کے، یہ حرف، یہ لوگ ہیں۔ ویسے ایک مسلمان منافق ہے بول کے نہیں کرتا ہے، لیکن نفاق کی علامت ہے اس میں، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو، کہ اچھا فراوانی ہے تو عبادت چالو، تھوڑی سی تکلیف ہے عبادت بند کر دیا، یا تکلیف ہے تو عبادت چالو، فراوانی ہے تو عبادت پھر سے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا یہ منافق کی علامت ہے مفاد پر۔ تیسرا یاد رکھیے، خود غرضی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، یاد رکھیے، مطلب یہ دنیا کی تقریباً جو برائیاں ہیں اس کی جڑ ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ مفاد پرست ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، پبلک کا نقصان اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے نا؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ مفاد پرستی کی وجہ سے، تاکہ اپنی شخصیت کو بچا لے، دوسرے کی شخصیت کو مجھول کرے۔ تو یہ کئی برائیوں کی جڑ ہے، یہ ہلاکت والی چیز ہے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ کئی بیماریوں کی بیس ہے، یاد رکھیے، کئی ظلم زیادتیوں کی وجہ ہے، یاد رکھیے۔ مطلب کتنے گناہ میں جو گنوا سکتا ہوں جس کے وجہ سے، قتل، خون، غارت گری، جھوٹ، غیبت کیوں کر رہے آپ؟ اس کی شخصیت خراب نہیں، اپنی شخصیت کو عیاں کرنے، اپنی شخصیت کو ذرا اچھا بتانے، اس کو برا بتانا، تم کیا تعریف کر رہے اس کی، میں نے تو اس کا یہ دیکھا ہے۔ تو یہ مفاد پرستی یاد رکھیے اور خود غرضی کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح مفاد پرستی اور خود غرضی، یہ تکبر بھی اس سے آتا ہے، کیوں؟ جب میں اور میرا شروع ہوتا ہے، مفاد پرست انسان کیا، میں اور میرا، یہ اس کا اصول رہتا ہے زندگی جینے کا۔ جب میں اور میرا ہوتا ہے تو اس پہ تکبر آ جاتا ہے، اس کو اردو زبان میں اچھے سے بولتے ہیں میں پناہ آ گیا اس میں، مطلب فل فلیش تکبر نہیں بولتے ہوئے ایک احتیاطی لفظ ادا کرتے ہیں ہم لوگ، جسے میں پناہ آ گیا، حالانکہ متکبر ہے اس کا مطلب، ٹھیک؟ تو یہ میں اور میرا کرتے کرتے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور تکبر ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے، یاد رکھیے، جو لوگوں کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ ہدایت سے دور کرنے والی پہلی برائی یاد رکھیے جہالت ہے، جاہل ہونے کی وجہ سے انسان اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے اسلام کو سمجھ رہا ہے، لیکن مالدار لوگوں نے کیوں اسلام کا انکار کیا، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم کی ہو، صالح علیہ السلام کی قوم کی ہو، ہود علیہ السلام کی قوم کی ہو، کسی بھی قوم کی ہو، کیوں انکار کیا؟ تکبر کی بنیاد پہ، ہم بڑے خاندان کے، ہم میں کیوں نبی نہیں آئے، ہم تو فلاں ہیں۔ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، یہ لوگوں کو ہدایت سے روک دیتی ہے، یہ سیل ایک طرح سے آپ کے حق کے قریب آنے کی۔ تو بہرحال ہم کو تکبر سے ہر قسم کے بچنا چاہیے، کیونکہ متکبرین یاد رکھیے روز قیامت چونٹیوں کے مانند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ان کو سزا دیں گا۔ اور چوٹی، کیونکہ چوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، متکبر اپنا کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو چھوٹا بنا دے گا اور اس کو ایک دم چوٹیوں کی مانند چھوٹا کر دیں گا، روایت کے اندر آتا ہے۔ اور تکبر یاد رکھیے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ
تکبر، کبریائی، بڑائی، یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے. حدیث قدسی ایک کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر اور کبریائی، بڑائی اپنی بیان کرتا ہے، وہ درخت میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، مطلب اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے. کیونکہ اگر تکبر کرنے کا کسی ذات کو حق ہے تو صرف اللہ کی ذات کو حق ہے کہ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اندر کی اتنی کچھ مخلوقات بنائی، اس نے عجیب و غریب چیزیں اس نے کریٹ کی. پوری کائنات کی کچھ چیزیں ابھی ہم دیکھ پا رہے ہیں، دیکھیے ابھی کچھ بھی نہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کے نیچے اور اوپر کیا بھی معلوم نہیں ہو ہم کو. ابھی وہ یہ نئی چڑیا مل گئی، ابھی ایک نیا جانور مل گیا افریقہ میں جو پہلے کسی نے آج تک دیکھا نہیں تھا، ابھی فلاں ہو گیا، ابھی سمندر کے 11 کلومیٹر کے نیچے ہی ابھی 15 کلومیٹر ایجاد ہو جا رہا ہے. پتہ چلا ہماری موت آنے تک وہ 60 کلومیٹر پتہ چلا نکل گیا. تو ابھی تو ہم یہی کر رہے ہیں. ابھی کائنات کی تو ایک سے ایک چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھی نہیں اندر کی. سائنس لا رہی دھیرے دھیرے کر کے چیزیں سامنے، ٹیکنالوجی لا رہی بہن. تو تکبر کرنے کا صرف اگر کسی کو حق ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، کیونکہ اس نے کائنات اور ہر چیز اس کی ایسی یاد رکھی کہ وہ اپنے آپ پہ فخر کر سکتا ہے کہ میں نہیں بنایا، لہٰذا کسی کو حق نہیں، تو متکبر ہی بن جاتا ہے یہ انسان. یاد رکھے. اسی طرح یاد رکھیے مطلب پرست آخرت میں بھی کسی کے کام نہیں آئیں گا. مطلب پرست آخرت میں بھی کسی کے کام نہیں آئیں گا. کیونکہ سب سے مطلب پرست کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مطلب پرستوں کا سردار کون ہے؟ ہر برائی کی جڑ کون ہے؟ شیطان. یہ مطلب پرست ہے نا. اب یہ مطلب پرست روز قیامت کیا جواب دیں گے اپنے ماننے والوں کو؟ صرف وہ سن لیتے اس کی مطلب پرستی کا انجام، اور مطلب پرستوں کا کیا ہونے والا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے کیا اللہ فرماتا ہے. آیت جو ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، اور شیطان کہیں گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں تم سے خلاف ورزی کی، میرا وعدہ جھوٹا تھا اللہ کے وعدے سے. روز قیامت سب کو بہکانے کے بعد، جہنم میں لے جانے کے بعد، آخری وقت میں جہنمی کیا بول رہا ہے معلوم کر دے کر؟ اللہ کو جو وعدہ تھا وہ سچا تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا جھوٹا تھا. یہ مطلب پرستی دے کر اس کو چونکہ جنت سے نکالا گیا، اس کی مطلب پرستی کہ دوسرے کیسا فائدہ اٹھا اس نے سب کو نکالنے کا بیڑا اٹھا لیا. اور آخرت میں کہہ بھی رہا ہے اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں ایسی خلاف ورزی کر رہا ہوں، مطلب میں بدل دے رہا ہوں اس کو، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا. ابھی میرے کو الزام مت ڈالو، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں جو ہے بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا. میں نے صرف بولا تم کو کرو، تم نے مان لیا. میرے پہ الزام مت ڈالو. آج کچھ میں نے تم کو بولا تھا یہ کام کرو، کروایا تو نہیں نا میں نے، ہاتھ سے تم نے کیا ہو، تو آج میرے پہ تمہارا الزام مت ڈالو. ٹھیک ہے. اور تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا. اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری جو فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا، مطلب جو شرک بھی تم نے کیا میں اس سے بھی بری ہوں بنایا. یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب اللہ فرما رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا مطلب پرست بھی آخرت میں ساتھ چھوڑ دینے والا ہے. ہر مطلب پرست یہی کرنے والا آخرت میں آتے، کیونکہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت کا بھی نقصان اٹھاتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے مفاد پرستی کچھ ہم دنیاوی شکلیں دیکھتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی مفاد پرست ہے، تو یا مظاہر سمجھتے نا، جہاں ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی مطلب پرست ہے، جہاں دکھتا ہے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے اس کے کچھ ایگزامپلس لیں گے، زیادہ نہیں لے پائیں گے ہم لوگ. پہلا یاد رکھیے جو مفاد پرستی انسان کی ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ سب سے خطرناک مفاد پرستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مفاد پرستی کرتا ہے، خود غرضی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یاد رکھیے یہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیے اس مفاد پرستی کو یوں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ فرما رہا ہے تو وہ اپنے پہلوؤں پر مطلب لیٹے لیٹے اور پھر بیٹھے بیٹھے اور کھڑا ہو کر ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، پھر جب وہ مسئلہ حل دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو ہے مزین بنا دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ عمل کر رہے تھے اللہ نے اسی کو چمکا دیا ان کے نظروں. تو یہاں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے دعا کرتا ہے، لیٹے سے، بیٹھے سے اور کھڑے سے. اور جیسی ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں ایسا مفاد پرستی بتا کے نکلتا ہے، ایسا پلٹتا ہے کہ جیسا کبھی اس نے ہمارا ذکر کیا ہی نہیں، کبھی ہم سے دعا مانگا ہی نہیں. یہ اللہ کے ساتھ مفاد پرستی ہے.
کہ اپنے فائدے کے لیے ہم نے اللہ کو پکارا، جبکہ حدیث میں تو کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے عبداللہ ابن عباس سے چھوٹے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے پیارے بچے تو اللہ کو فراوانی میں یاد کرنا، وہ تجھے مشکلوں میں یاد رکھیں گا۔ تو ہم کو تو اچھے وقت میں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا، کیونکہ برے وقت میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ سب سے گھٹیا بددین آدمی بھی چاہے کسی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ بھی دیندار بن جاتا ہے، اپنے ریلیجن کو فالو کرنا چالو کر دیتا ہے جب مصیبت آ جاتی اس کے بعد، ہے نا؟ تو اللہ کے ساتھ مفاد پرستی۔ اب مشرکوں کی اللہ کے ساتھ مفاد پرستی کیسی مانو؟ یہ تو ہماری مفاد پرستی ایسی ہے، ذکر کرتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے، تلاوت کرتے، مصیبت نکل کے چھوڑ دیا ہماری۔ لیکن مشرک کیسی مفاد پرستی کرتا ہے؟ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، جس کا ایک واقعہ قرآن نے خود بیان کیا۔ جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور کوئی مشکل میں پھنس جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسا اللہ ان کو خشکی پلا دیتا ہے پھر اپنے معبودوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مفاد پرستی انسان جو کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ ہماری مفاد پرستی مسلم یہ ہے کہ مصیبت ہے تو اللہ کی عبادت کی، فراوانی میں چھوڑ دی، اور نان مسلم کی یہ کہ جب تکلیف ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتے، باقی ٹائم میں پھر اپنے شرکاء کو یاد کرتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مفاد پرستی کی قسم یاد رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مفاد پرستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خود غرضی، یہ بھی یاد رکھی، جو ہے خطرناک چیزیں یاد رکھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں مثال بھی دی، کیسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مفاد پرستی کرتے۔ سنیو مثال اللہ نے کیا دی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146 میں، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مشہور آیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وہ تو یہود و نصارہ، یعرفونہ، اے نبی آپ کو ایسا پہچانتے، کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب، اے نبی آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کا لفظ خاص طور سے اللہ نے ادا کیا کیونکہ ایک انسانی فطرت اور مزاج ہے، یاد رکھیے اس کا، کہ بیٹی اور بیٹیوں کے معاملے میں اس کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جب یہ مثال دی گئی اس سمے میں اور زمانے میں تو بیٹوں کو ہی ترجیح دی جاتی، بیٹیوں کو زندہ مار دیا جاتا۔ تو اللہ نے وہی مثال دی جو وہ سمجھ سکتے ہیں، انسانی فطری مثال ہے، اور انسان کو ہزاروں لوگوں کا مجمع بھی کھڑا ہو اور اس کا بیٹا اس کے بیچ میں تو پہچان لیتا ہے، ہزاروں لوگ سے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بولتا ہے۔ دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، بیٹیوں کی شادیاں اس زمانے میں جلدی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور سالوں سال ملتے نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بیٹوں کے ساتھ انسان رہتا جاتا ہے تو پہچان لیتا ہے اس کو جب۔ تو کہا اے نبی آپ کو ایسا پہچانتے اہل کتاب جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اتنے اچھے سے پہچانتے، لیکن کیوں یہ ماننے والا ہے؟ مسلمان کیوں نہیں ہے پھر؟ یہ مفاد پرست ہے، دنیاوی اپنے فائدوں کے لیے ایمان نہیں لائے۔ اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، اس حد تک پہچانتے تھے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ایک یہودی آتا تھا اور ہر بار بولتا تھا ایک نبی آنے والا ہے، تو یہودیوں کے بشارت پر مشرکین میں سے جو مدینہ میں تھے ایمان لا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہودی ایمان نہیں لائے۔ لیکن مفاد پرستی، کیا مفاد پرستی تھی ان کی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو سب سے پہلے ہم ذلیل یوں ہوں گے کہ ہم نے بنی اسماعیل کو اب تک تانے دیے، تشنیاں دی، چیلنجز کیے کہ نبی آخری ہم میں آئیں گا، اور آخری نبی ان میں آ گیا، تو یہ ہمارے برداشت کے باہر ہے۔ تکبر، انانیت ہی آ گئی۔ دوسرا، ہم سود خوری چاہتے ہیں، یہ نبی سود کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ہم لوگ جنگ و جدال چاہتے ہیں، نبی جنگ کے خلاف بات کر رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ خلاف تھے، چونکہ ان کا سب سے بہترین بزنس اس زمانے میں کیا تھا؟ دو کام بالکل چوٹی کی کرتے تھے، اور تیسرا کام بھی بہت اچھا کرتے تھے۔ چوٹی کے دو کام کیا کرتے تھے؟ پہلا سود پہ پیسہ دیتے تھے پورے جزیرۃ العرب کے اندر۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ چوٹی کا سب سے اچھے ہتھیار بناتے تھے۔ یہ لوگ ہتھیار بناتے تو ہتھیار بیچنے کے لیے مارکیٹ بھی بناتے تھے۔ مارکیٹ سے مراد ہتھیار بیچنا نہیں، مارکیٹ سے مراد دو لوگوں کو لڑانا، پھر لڑا کے دونوں جگہ شاپ کھول کے بولنا ہم سے لو، ہم سے لو۔ یہ سب سے بیسٹ کرتے، اور تیسرا کام بھی بہت اچھا کرتے تھے اس زمانے کے حساب سے، وہ تھا کھیتی باڑی، تو کھیتی میں آگے تھے۔ لیکن یہ دو کام تو پیک پہ تھے، اور یہ دو کام میں آج تک پیک پہ ہی ہے۔ پہلا سود پہ پوری دنیا کو ہلا دیا انہوں نے، دوسرا ہتھیار بنا کے دونوں پارٹیز سے جھگڑے لگانا، ہتھیار بنانا، دونوں کو بولنا تم بھی خریدو تم بھی خریدو۔ تو بہرحال نبی نے اس کے خلاف بات کی، مفاد کے خلاف بات ہوئی، نبی کی نبوت کا انکار، ان کی مفاد پرستی یاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے دوسری کا قرآن نے فرمایا سورہ اقرا آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا، میں اللہ نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے ڈھیلے ہو۔ مشرکین نے کہیں آفر دیا نا اللہ کے رسول، کچھ مہینے ہو آپ کی معبود کی عبادت کریں اللہ کی، کچھ مہینے آپ ہماری عبادت کیجیے، تو آپ تھوڑے ڈھیلے ہو جائیے، ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، مطلب آپ بھی ہماری بات مانیے، کچھ ہم بھی مانیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو حق ہے میں بات کروں گا، یہ نہیں کہ تمہاری اور میری. تو یہاں بھی لوگوں نے یاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مفاد پرستی کی، دنیا اور آخرت گنوا دی، یاد رکھے. ٹھیک. اسی طرح تیسری جگہ یاد رکھے جہاں مفاد پرستی ہوتی، یاد رکھے انسان سے، یہ دونوں دو دین ہی تھی، یہ ہے اجتماعی امور میں مفاد پرستی. یہ تھوڑا سا ڈسکشن کا ٹاپک ہے. اجتماعی امور میں مفاد پرستی. اجتماعی امور کیا؟ پبلک بینیفٹ کے اندر اپنا سوچنا صرف. مطلب دوسروں کے مقابلے میں مفاد پرست اپنا سوچتا ہے، لیکن یہاں پبلک کو بھی نہیں دیکھتا. چلو ایک آدمی کے خلاف کچھ آپ نے سوچ لیا، سمجھ میں آتا ہے، پوری انسانیت کے خلاف سوچتے ہیں یہ لوگ. یاد رکھیں، جیسے مثال میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، یاد رکھیں مفاد پرستی کی. پہلی یاد رکھیں، کئی گھنٹوں سے قطار میں کوئی انسان کھڑا، یاد رکھیں، اس کو نظر انداز کر کے خود آگے چلے جا رہا. پھر وہی ان کا اپنا ریزن رہے گا، لاجک رہے گا، ایکسپلینیشن رہے گا کیوں میں آگے گیا. مفاد پرستی کی مثال. دوسری یاد رکھیں، گاڑی پارکنگ کرتے وقت یہ ان کے نظر میں ہے ہی نہیں کہ کہاں کرنا اور کیسے کرنا. میرا دل جو چاہتا میں کروں گا، جہاں دل بنا وہاں کھڑے کر دوں گا. پبلک کو کتنا بھی گریونس ہو، تکلیف ہو، مجھے کوئی لینا نہیں. حتیٰ کہ آپ نماز کو بھی کہتے تو گاڑی آپ غلط پارک نہیں کر سکتے. اور راستے کو صاف رکھنا یہ ایمان کی شاخ ہے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخ ہے. سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو یہ بھی کام کرتے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے، میں نے گاڑی کی مثال دی آپ کو. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو رائٹ ٹرن لینا ہے. انڈیا میں لیفٹ کھلا ہوتا ہے، رائٹ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو تو رائٹ ٹرن لوں گا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوں گی نکلنے میں. آپ تھوڑا آگے چلے جائیے اور آگے جا کے ٹرن لے لیجیے. سب لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے پیچھے والے. لیکن نہیں، میں تو یہیں لوں گا، یہاں سے تو میں ہٹوں گا ہی نہیں. کسی کو کتنی بھی تکلیف ہو، میں یہیں ٹرن لوں گا. اور پھر آگے پیچھے، اگر بڑی گاڑی تو آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کو ہٹا اس کو ہٹا، پوری ٹریفک جام. اگر یہ پبلک کا سوچتا تو کتنا فائدہ. کی کبھی کبھار ہوتا ہے، لوگ ایسا پوچھتے ہیں. ایک بار میں ٹریول کر رہا تھا، ہم لوگ ناسک سے گزر رہے تھے، تو میرے ساتھ گاڑی میں بچے تھے، تو پوچھنے لگے اتنا بڑا برج کیوں بنا ہے ناسک میں؟ بتایا نا آپ کو، پورے سٹی کو بائی پاس کرنے والا، سٹی میں سے برج جاتا. دوسرے سٹیز میں بریجز ہوتے ہیں، باہر سے ہوتے ہیں یا بائی پاس ہوتے ہیں. ناسک میں بائی پاس نہیں، پورا پہاڑی علاقہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، سٹی میں سے اوور برج بنا دیا پورا، تاکہ لوگ پڑھ رہے ہو. تو بچوں نے مجھ سے پوچھا کیوں یہ بنا ہے برج، کیا فائدہ ہے؟ اب سوچیے، آپ ایک ٹریفک ہے، میں نے ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ بھائی ٹریفک ہے، 100 گاڑیاں ہیں جو ناسک سٹی کے اندر سے آ رہی ہے، جن کو نکلنے کو آدھا گھنٹہ بھی لگ رہا ہے اور 1 لیٹر ڈیزل بھی لگ رہا ہے بڑی گاڑیوں کو، یا 2 لیٹر ڈیزل بھی رکھ رہا ہے اور آدھا گھنٹہ بھی لگ رہا ہے. جب یہ برج بن گیا تو وہ 10 to 12 منٹس میں نکل جا رہے ہیں اور آدھا لیٹر ڈیزل میں نکل جا رہے ہیں. تو مطلب جس کو کمیونٹی لیول پر، کنٹری لیول پر، ہر روز اگر یہاں سے 1 لاکھ گاڑیاں ناسک میں سے پاس ہوتی تھی اور سب کا آدھا آدھا گھنٹہ بچا، تو گویا 50,000 گھنٹے کنٹری کے بچے. سامان جلدی گیا، لوگوں کا فائدہ ہوا. اور پیٹرول اور ڈیزل کے اعتبار سے اگر 2 لیٹر ڈیزل ایک ٹرک والے کو لگ رہا تھا پاس ہونے کا، ابھی آدھا لیٹر میں کام ہو رہا ہے، تو 1.5 لیٹر ڈیزل بچا. 1 لاکھ گاڑیوں کا 1.5 لیٹر ڈیزل بچنا، مطلب سمجھے نا کتنا فائدہ ہو رہا ہے انسانیت کا. 1.5 لاکھ لیٹر ڈیزل بچا پر ڈے. تو گورنمنٹ وہ سوچ کے اس کو پلان کر دیتا. اچھا، یہ ہے مفاد، پبلک کا فائدہ دیکھ کر. ہم کیا کریں؟ نہیں، 50 گاڑیاں کھڑی ہو رہی، مجھے کیا لینا دینا، میں تو یہیں کھڑا رہوں گا. اور تھوڑا سا آگے جانے میں بڑا مسئلہ ہے. اور گلف میں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں اور انڈیا میں کیا فرق ہے معلوم ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو وہاں ہے نا، سب بڑے بھائی ہیں. وہ آپ بولیں گے، پہلے آپ. اور ہمارے پاس کیا رہے گا؟ پہلے میں. یہی فرق ہے. وہاں سب بڑے بھائی ہیں، یہاں سب چھوٹے بھائی آتے ہیں. یہاں بڑے بھائی نہیں ملیں گے. اچھا، کوئی بڑا بھائی مل بھی گیا کبھی اور اس نے اشارہ کیا تو سب ایسا کھجاتے ہو جاتے، اس کو کیا ہو گیا تھا، اس نے تھوڑا، اس کا کچھ اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہے، میرے کو کیسا جانے دیا اس نے. ہوتا ہے ایسا کبھی، اگر آپ ایسا کبھی کبھی لوگ ڈر جاتے، نہیں 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 کچھ تو بھی ہوگا اس کا. اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے لوگوں کی الگ ہی سوچ جا رہی. مطلب مثال کے طور پہ اب کچھ لوگ ہیں راستہ کراس کر رہے ہیں، لیڈیز ہے، آپ نے گاڑی روک دی، لوگ روک نہیں جا رہے، تو مطلب لوگ اتنی برائی کر رہے ہیں کہ بیچاروں کو تکلیف ہو رہی، آگے جا رہے پیچھے آ رہے، آپ نے روک دی، آگے جا رہے تو چلے تو جاتے. لیکن اب ان کا برین واش اتنا ہوا، نکلتے تو بولتے ہاں کنورٹ نہیں ہونے والی میں. مطلب یہ اخلاق جو تم بتا رہے ہو، اس سے میرے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اگر وہ تکلیف ہوتی تو میں برداشت کرنے کو ریڈی تھی. مطلب ٹھیک ہے، ابھی تو خیر لوگ برین واش ہو گئے تو یہ سب ہوتا ہے. لیکن مفاد پرستی نے کیا کر دیا کہ ایک آدمی اگر مفاد پرستی نہیں کر رہا تو لوگ اب ڈاؤٹ کر رہے ہیں اس پر، کیوں ایسا ہو رہا، کیا کرنے کا اس کا ارادہ ہے، فیوچر کنورٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا ہے یہ لوگ. تو یہ لوگوں کی حالت. اور لیکن اسلام اسی کا حکم دیتا ہے. یاد رکھیے، ہم مفاد پرستی سے بہت دور ہے. اسی طرح یاد رکھیے، مفاد پرستی کی ایک اور قسم یاد رکھیے، جو فریض منصبی ہوتا ہے. کسی جگہ آپ کا اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی کام کے لیے، مفاد پرست انسان اس میں بھی گڑبڑ کرتا ہے. جیسا آپ کو انجینئر بنایا گیا، گورنمنٹ جاب پر ہے آپ کا کام ہے اچھے سے چیزیں بننا گورنمنٹ کی. آپ کو گورنمنٹ کی چیز کیسی بنی اسے پروانی، میرا پرسنٹیج برابر آ رہا ہے کہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے پورا. یہ مفاد پرستی ہے. اس کو رکھا گیا گورنمنٹ بلڈنگز بنانا، اچھی بننا،
اس سے کیا دیکھ رہا؟ میرے کو کوئی پرواہ نہیں، میرا پرسنٹیج مجھے آ جانا ہو 5%، 2%، 1%، میرا صرف وہ ہے، وہ برج بن کے بعد میں ٹوٹو گرو لوگ مرو، میرے کو کوئی پرواہ نہیں، بس میرا 2%۔ تو میں جاب کر رہا ہوں گورنمنٹ کی چیزیں بنانے کے لیے، لیکن اصل میرا کام ہے صرف اپنا ٹکا جمع کرنا۔ یہ اس کی مثال لے سکتے ہیں آپ، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں، کوئی آدمی کو ٹھیکہ دیا گیا کوئی کام کرنے کا، اس کو ٹھیکے سے پرواہ نہیں، بس پیمنٹ سے آتے رہنا چاہیے، پر ویک جو طے کیا گیا، اس کو اپنے کام سے کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں، ڈاکٹر اس لیے اپوائنٹ ہوا کہ ڈاکٹر انسانیت کو بھلا دے، اس کو بھلا سے کوئی مطلب نہیں، بس دوائیں لکھنے سے مطلب ہے اس کو۔ دیکھیے، بھلا ڈاکٹر بھی دوائی لکھیں گا، برا ڈاکٹر بھی دوا لکھیں گا۔ برے ڈاکٹر کا انٹینشن دوا بیچ کے پیسہ کمانا ہے، اچھے ڈاکٹر کا انٹینشن دوا بیچ کر شفا دلوانا ہے۔ دیکھیے انٹینشن کا فرق ہے، اور اجر تو انٹینشن کے اعتبار سے ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر، میرا کام ہے دوا لکھنا، لیکن میں دوا پیشنٹ کے علاج کے لیے نہیں۔ پرسنٹیج کتنا ملتا ہے اس پر؟ اس پہ 50% یہ لکھتا ہوں میں۔ آپ نے اپنا پروفیشن جو کام تھا علاج کرنا چھوڑ کر لوگوں کو کیسا دوا کھلاؤں، یہ پروفیشن بنا لیا۔ آپ ایکسٹرا دوائیں کیسے لکھوں، تو یہ سمجھنا چاہیے، درست نہیں۔ یاد رکھیں تاجر حضرات، یاد رکھیے مہنگائی کا ٹائم ہے، بزنس مین ہے، یہ چیز مہنگی ہے، چلو اس کا دام اور بڑھاؤ، اس کا دام اور بڑھاؤ، اس کا دام اور بڑھاؤ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مفاد پرست بزنس مین کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی دیکھتا ہے کسی چیز کا مارکیٹ میں، دیکھیے ضرورت کی چیزوں پہ ریٹ نہیں بڑھانا چاہیے، جس میں خاص طور سے کھانے اور پینے کی چیزیں۔ آپ جو لگژری آئٹم بڑھائیے نا، پان کا ریٹ بڑھائیے، کتنا بڑھانا ہے؟ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کھانے کے آگے اور پیچھے کھائی جاتی ہے، کھانے کی بنیادی چیزوں کے ریٹ کبھی بڑھنا نہیں چاہیے، تو ہی انسانیت خوش رہ پائیں گے یار، نہیں تو بھوکا انسان کیسا رہے گا؟ ابھی انڈیا میں ہمارے پاس دیکھیے آپ، پاؤ بھی اگر آپ لینا پاؤ، تو بھی 2 روپے 2.5 روپے کی پاؤ آتی ہے نا۔ کتنا مشکل ہے غریب انسان کے لیے، پاؤ خریدنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ 2 پاؤ تو کم از کم ایک بچہ ناشتے میں کھائے گا نا چھوٹا، وہ بھی نہیں ملیں گے، 5 روپے کی ہوئی 2، کہاں سے لائیں گے 2 پاؤ بتائیے؟ انہوں نے کرنا چاہیے، بہرحال نہیں ہے، لیکن مفاد پرست لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ ملازمین اپنے مالکوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے مفاد پرستی کے لیے کام کیا ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھار جو امپلائر رہتا ہے اپنے امپلائی کی کوئی خیر خواہ نہیں کرتا، اپنے مفاد پرستی کے لیے کہ میرا بس کام چلتے رہنا، بزنس جاری رہنا، پیسے انکم آتے رہنا، دونوں کی مفاد پرستی، دونوں ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہرحال غلط ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے گھر پہ یا گھریلو حالات پر، ہسبینڈ کے پاکٹ پر، اس کی انکم پہ نظر نہ رکھتے ہوئے ایک بیوی کا اپنی چیزوں کو منوانا مفاد پرستی میں آئے گا۔ مجھے تو یہ چاہیے تو چاہیے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو کرنا پڑے گا۔ بچی کی شادی میں کھانے 2 ٹائپ کے ہونا تو ہونا ہی، آپ مر جاؤ، کڈنی بیچ کے آؤ، ادھار لے کے آؤ، ہارٹ اٹیک ہو آپ کو، مجھے نہیں پتا، ہم لوگوں کو تو یہ سٹینڈرڈ چاہیے لائف کا جینے کے لیے۔ سب لوگوں کے گھر میں 4 ویلر آ گئی نئی والی، اور آپ ہم تک ابھی تک 2 ویلر پہ چلا رہے ہیں، رکشوں میں لے جا رہے ہیں ہم کو، یہ نہیں چلیں گے، آپ کچھ بھی کیجیے۔ آپ اور بول رہا ٹھیک ہے، میں پھر حرام کا کماؤ، جو کمانا ہے بولو مت یہاں کر۔ یہ مفاد پرستی کے نتیجے میں حرام کمائی کی طرف جا رہا ہے، غلط چیزوں کی طرف جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح کئی مثالیں اس کی، چھوٹی سے لے کر بڑی مفاد پرستی کی، جو عام زندگی میں دی جا سکتی، ہمیں بچنا چاہیے۔ اب مفاد پرستی سے کہ انسان کیسے بچ سکتا ہے، کچھ باتیں اس معاملے میں بھی دیکھتے ہیں، بہت مختصر باتیں رہیں گی انشاءاللہ، کہ مفاد پرستی سے روک تھام کیسے ہو، کیسے اپنے آپ کو مفاد پرستی سے بچائے، کیسے لوگوں کو بچائے۔ تو پہلی چیز، اللہ پر توکل کیجیے۔ مفاد پرست انسان مفاد پرستی کیوں کرتا ہے بتائیے؟ کیوں کرتا ہے مفاد پرست؟ اپنے فائدے کے لیے۔ تو اللہ پر توکل رکھے، جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہی ہے۔ میری تقدیر میں جو لکھا ہے کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے؟ نہیں۔ میرا رزق مجھے تلاش کر رہا ہے، یاد رکھیں، میرا کام لیکن کوشش کرنا ہے، اور جب تک میں اپنے رزق کا آخری لقمہ نہیں کھاؤں گا، موت نہیں آ سکتی مجھے، طے شدہ بات ہے۔ یہ تقدیر پہ ایمان کا حصہ ہے، کوشش لیکن اصل ہے کوشش چھوڑ کر نہیں۔ تو توکل رکھیے اللہ پر، کہ اس کو جو چیز ملنا ہے مل کے رہیں گی۔ اچھا، حدیث میں یہ بات بھی واضح ہے، انسان کتنا کمائے گا وہ لکھا جا چکا ہے، حلال سے کمائی یا حرام سے، اس کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پہ تو ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ یہ کتنا کمائیں گے، اس میں میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، سمجھ نہیں، سمجھ لیجیے آپ کی اور میری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم 100 کمائیں گے، 100 روپیز، 100 چیز، جو 100 ہے، تو 100 کمائیں گے ہم، لکھا ہوا ہماری تقدیر میں، تو شیور ہے 100 ملنا ہے مجھے۔ اب میں اس 100 کو حلال سے کماؤں یا حرام، وہ میرے چوائس پر ہے، لیکن 100 لکھا جا چکا ہے۔ میرا حرام کمانا بھی 100 کو ایکسیڈ نہیں کر سکتا ہے، اور میرا حلال کمانے میں 100 سے کم نہیں کر سکتا ہے، ٹارگیٹ تو اچیو ہونے والا ہے، ورنہ میرا رزق مجھے تلاش کرے گا۔ اچھا، رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا ہے، اردو میں ویسے رزق بولتے صرف کھانے کو بولتے ہیں۔ رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو دنیا میں انسان کے پاس ہو سکتی ہے، وہ رزق ہے۔ اچھی صحت رزق ہے، مال رزق ہے، اولاد رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، اچھی تجارت رزق ہے، اچھی کھیت کھلیان رزق ہے، اچھے گھر، سب رزق ہے۔
تو ہم رزق کی اللہ سے دعا کریں، سب انکلوڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو سب یاد رکھیں. تو میرا رزق مطلب ہر چیز جو مجھے مل رہا ہے میرا تلاش کرتی، جب تک کہ وہ آخری نوالا میں نہ کھا لوں، آخری دانہ نہ کھا لوں، میری موت مجھے نہیں آنے والی. تو پھر کیوں حرام کی طرف جانا؟ تو مفاد پرست انسان سب سے پہلے اللہ پر توکل کرے، جو ہونے والا اللہ کی طرف سے. کیوں پھر میں مفاد پرستی کروں؟ کیوں دھوکہ دہی کروں؟ کیوں میں اپنے آپ کو سیلفش بنوں؟ کیوں میں سیلف سینٹرک اپنے آپ کو بیچ میں رکھ دوں؟ کیوں میں اپنے آپ کو معبود بنا لوں اپنے آپ کا؟ ٹھیک. تو یہ انسان یاد رکھے. دوسری چیز یاد رکھی، ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کیجیے، مفاد پرستی خود ختم ہو جائیں گی. ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. تو مفاد پرستی کر کے کیا ملنے والا ہے مجھے بتائیے؟ وہ چاہیں گا تو ہی ہوں گا. تو کیوں کر رہا ہوں غلط طریقے سے؟ کیوں ارن کرنے غلط طریقے پہ کیوں جانے کی کوشش کر رہا ہوں میں؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں. ایثار اور قربانی کا جذبہ مفاد پرستی، خود غرضی، مطلب پرستی کو ختم کر دیتا ہے. اور ایثار و قربانی کا جذبہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین ایسی مثالیں چھوڑی جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی. اسلام کے لیے اتنا کچھ ایثار کیا. صحابہ آپس میں کیا قربانی دیتے. واقعہ اس طرح سے ہے مشہور، مطلب ایسا چوٹی کا واقعہ ہے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں طرف کے لوگ آتے ہیں جنگ کے اندر، اپنا اپنا کام کرتے، لاشوں کو اٹھاتے، خاص شخصیات کو ڈھونڈتے ہیں، جو کچھ جان ہے کسی میں بچاتے ہیں، کچھ لوگ دبے ہوئے ہوتے زندہ ہوتے ان کو نکالتے ہیں، زخمیوں کو پانی پلاتے ہیں. آخری وقت ہوتا ہے لوگوں کا. تو ایک شخص دوڑے دوڑا آتا ہے ایک صحابی کے پاس جن کی جان جانے میں ہے. وہ پانی کہہ رہے ہیں، وہ پانی لے کر آتے ہیں. بازو سے کرہانے کی آواز آتی ہے. تو بولتے ان کے پاس چلے جا. پھر وہ شخص دوڑتا ہوا دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے پانی پلانے. ان کو پانی پلانے ہوتا، تیسری کرہاٹ کی آواز آتی. تو وہ کہتے ان کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ ان کے پاس چلے جاتے. وہاں پانی پلانے کو تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. فوراً لوٹے کہ سیکنڈ آدمی کو پانی پلاؤ. وہاں پہنچے ان کا انتقال ہو. فوراً فرسٹ کے بعد وہاں پہنچے ان کا انتقال ہو. تینوں بغیر پانی پیے گئے. کیوں؟ پہلے اس کو، میرے بھائی کو پہلے میں دے. اپنے موت کے قریب بھی دوسروں کو ترجیح دینا بولیں گے اس کو. تو ایثار و قربانی کا جذبہ جگائیے، یہ مفاد پرستی نکل جاتی ہے. لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے. شیطان ہوتا کوئی قربانی ایثار کام نہیں آئے گا، کتنی قربانی دینے کے بعد بھی تیرے پڑوسیوں نے کو تکلیف ہی پہنچایا آج تک، تو تو بھی تکلیف دے ان کو. پھر تم دونوں برابر ہو گئے نا. قابل نے حابل کو قتل کرنے کی کوشش کی، اگر جو حابل بھی اگر جواب دیتا دونوں برابر ہو جاتے تھے. حابل نے کہا تو جو کرنا چاہے کر، میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. سیلف ڈیفنس میں جو کر سکتا تھا کیا، بیچارے نے، پھر بھی قتل ہوا. سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا بڑی اہم چیز. تو ایثار اور قربانی کا جذبہ جگائیے، انشاءاللہ مفاد پرستی نکل جائیں گی. مشکل کام ہے، کوشش کر لیں. مشکل کام کوشش کیجیے اس کے. کئی چیزیں مشکل ہوتی یاد رکھیں، کوشش کرنے کے بعد ہوتی یاد رکھیں، سمجھ میں آتا ہے. اور کئی چیزیں، کئی برائیاں، کئی چیزیں ہماری نسلیں جو سیکھتی نا ہم سے سیکھتی. یہ مفاد پرستی والدین سے بچے سیکھتے یاد رکھیں، برائی بھی والدین سے بچے سیکھتے یاد رکھیں. ایک چھوٹی سی مثال ذرا. ایک بار ہم ایک پکنک اسپاٹ پہ تھے، وہاں گھومنے گئے. تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کا ٹکٹ نہیں ہے. تو جب ہم ٹکٹ نکالنے گئے تو وہ آدمی بولنے لگا کہ ان کا کو نکال دے. میں نے جو بھی اس کو بولا 2-3 ٹکٹ انہیں کو نکال رہے، بول دینا 5 سال سے کم ہے. میں نے کہا ان کو معلوم، لیکن وہ 5 سال سے بڑے ہیں. میں تو بول دوں گا نا یہ 5 سال کے ہیں، لیکن ان بچوں کو معلوم ہے وہ 5 سال سے بڑے ہیں. جب میں ایسا کر کے اندر جاؤں گا تو بچوں کو کلیئر میسج دے رہا ہوں کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، پیسے بچانے کے لیے مفاد پرستی کی جا سکتی ہے. تو ان کو کون بولے گا تم 5 سال کے نہیں ہیں؟ تم تو بول رہے ہاں بول دو 5 سال سے چھوٹے اندر لے کے چل جاؤ. بچوں کو معلوم ہے نا 5 سال سے بڑے ہو، کیا میسج جائیں گا. تو بڑی اہم چیز یاد ہے کہ ایثار و قربانی ہو کریں، عدل اور انصاف قائم کرنے والے بنے. قومی اعتبار سے عدل و انصاف قائم کریں ہم، شخصی اعتبار سے ہم لوگ عدل و انصاف قائم کریں. دنیا کے اندر ظلم زیادتی ایک مسلمان نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے تو مفاد پرستی آئیں گی نہیں انسان کے اندر. آخرت میں تو سب جانے، میں دیکھو کیا لے جاؤں گا ساتھ میں. سکندر کا ایک مشہور قول ہے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا یاد رکھیں، لیکن اس کا ایک بڑا مشہور قول ہے، لوگوں نے بہت روایت کیا، یہ نان مسلمس نے لکھا اس قول کو. جب اس کی ڈیتھ ہوئی کیا کیا تھا اس نے، اس کا والد جو تھا سکندر، جو ہے سکندر مقدونیہ جس کو بولتے ہیں، الیگزینڈر میسیڈونیا، اس نے کیا کیا، اس کا والد ایک ملٹری جنرل تھا. ہوا یہ کہ آخر وقت میں بادشاہ کی کوئی جنگ ہوئی اور وہاں بادشاہ کمزور پڑ گیا. اس کے والد کو ایک طرح سے بادشاہت مل گئی اور فوراً اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ بن گیا میسیڈونیا کا کنگ. تو اس کی خواہش تھی کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں گا، پوری دنیا کو
فتح کروں گا. ابھی بادشاہ کب بنا اس میں تو اختلاف ہے، لیکن 33 سال کی عمر میں مر گیا، یہ سب تاریخی ریکارڈز ہیں. 33 ایئرس کی ایج میں دنیا سے چلا گیا، اور 33 ایئرس میں اس زمانے میں کافی بڑی دنیا، انڈیا تک اس نے انڈیا سے آگے بھی پہنچ گیا تھا، یاد رکھیے اس نے وہ کیا. اور کئی زمانے تک وہ قوم یہاں بسی رہی. بلکہ میں ایک ڈاکیومنٹری ایک بار دیکھ رہا تھا، آج بھی کچھ قبائل ایسے ہیں وہ نسلاً اپنے آپ کو اسی کا ونشج، اسی کے حال میں بتاتے ہیں. مطلب 2300 سال یا کتنے 100 سال پہلے سے واقع ایسا اس کے زمانے میں آئے، یہاں رہے، فلاں کیے، تو اس کے آل اولاد میں اپنے آپ کو بہرحال بتاتے ہیں. تو بہرحال اتنا بڑا حکومت اس نے کی، لیکن جب مرا تو اس نے ایک وصیت کی تھی کہ دنیا قبضہ کرنے کا اس کا ارادہ تھا نا، جب میں مروں تو جب جنازہ، جو بھی ان کا طریقہ تھا جنازہ لے جانے کا، میرے ہاتھ جنازے سے باہر رکھنا، تاکہ ینگ جنریشن کو میسج ملے کہ الیگزینڈر اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا رہا ہے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلا گیا الیگزینڈر بھی، چونکہ اس زمانے میں بہت بڑی حکومت تھی، یاد رکھیا ہوں جو اس نے کیا تھا. کیا فائدہ اس کو، اتنا قتل و غارت گری کرنے کے بعد 33 سال کی عمر ہے، مچھر کے کاٹنے سے اس کا انتقال ہو گیا. مطلب کوئی جنگ میں بھی شہید نہیں ہوا کہ بڑے قصیدے لکھے جائے اس کے، مچھر کے کاٹنے سے اس کی وفات ہوئی. ملیریا ہوا تھا اس زمانے میں، اس کا کوئی علاج نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ دیکھیں کچھ نہیں لے جاتا انسان ساتھ. یہی یاد رکھ لیں گے آدمی تو مفاد پرستی نہیں کروں گا. یار یہ دھوکہ دے کے کروں گا کیا، لے کے کہاں جاؤں گا، یہ سب چیزیں یہ تھاٹ آ جائیں گی، انشاءاللہ ہو جائے. آخری بڑے پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے اب یاد رکھیے، وہ یہ مفاد پرست شخص سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کیسے بچنا بتا دیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ تھوڑی بچنے والے. ہم اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھیں. پہلی چیز، مفاد پرست انسان کو آپ ہمیشہ نصیحت کرتے رہیے. اپنے بچے وغیرہ آئے تو ان کو اللہ ڈھنگ سے بھی نصیحت کیجیے. مفاد پرستی بچوں میں بہت جلدی آتی، چونکہ ان کو تو اپنا ہی بھلا لگتا. میں نے ایگزامپلس پہلے بھی دیا تھا کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی جگہ بیٹھا ہے اور سامنے ایک بچے کا بلون پھٹ گیا اور اس نے ہنسا، تو آپ کو فوراً اس کو بلا کے پوچھنا چاہیے آپ نے کیوں ہنسے. کیا آپ کو اچھا لگا اس کا بلون پھٹنا؟ اب نصیحت کا ٹائم آ، کیونکہ آپ نے اگر اس کو دیکھ کے برداشت کر لیا تو یہاں سے اس کا معاملہ دوسروں کے نقصان پہ خوش ہونے کا تربیت شروع ہو جاتی ہے اس کی. لیکن یہاں روک تھام سے بولتا نہیں، ابو بولتے ہیں ہنستا نہیں دوسروں کے لاس پر. تو کوئی گرے گا بھی تو ہنسے گا نہیں، چونکہ بلون پھٹنے پہ نہیں ہنستا ہو تو کسی گرنے پہ کیسے ہنسے گا. وہ بولے گا انسان گرا مطلب نقصان ہو. ہم لوگوں کو تربیت نہیں ہے، کوئی گرا تو سمجھنا چالو کر دیں گے. سب دور کوئی عام آدمی، ٹیچر جو آپ کو اتنا پڑھاتا ہے، اگر کلاس میں گر جاتا سمجھتے اسٹوڈنٹس، شرم کی بات ہے. یہ تعلیم نہیں ہونے دے، تربیت نہیں قومی اعتبار سے، چاہے ہم جس مذہب کو مانتے ہو. سیوک سینس اور باقی ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہمارے ملکوں میں سب غارت ہو گئی، یاد رکھیں. کیونکہ سیوک سینس بیسیکلی اسلامی اخلاقیات ہے. بہرحال تو نصیحت ہمیشہ کرتے رہنا ایسے انسان کو، بچے کو، بڑے کو، پہلا کام. دوسرا، کیونکہ ہمارا دینی نصیحت ہے، دین و نصیحت، دین خیر خواہی. دوسرا، ایسے لوگوں سے احتیاط اور فاصلہ رکھنا ہمیشہ، چونکہ یہ اپنے مفاد پرستی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آگے بیٹھ گئے، آپ سے بڑے گھرے مل رہے، سمجھ جانا آپ کچھ تو بھی لانے والا ہے. یہ ٹوپی، یہ مفاد پرست ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ تو بھی لائیں گا. یہ نہیں تو احتیاط، دوری اختیار کرو بھائی ان سے، یہ بہت ضروری ہے. احتیاطی فاصلہ، ڈسٹنسز ہمیشہ، مطلب آن گارڈ ہمیشہ رہیں گے، اس کے خلاف اپنے احتیاط لگے ہوئے رہیں گے. نہیں، یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ احتیاط کرنا، فاصلہ رکھنا، معاملات میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوشیاری سے کام لینا. چاہے کوئی بھی، یہ مفاد پرست انسان کو مطلب یہ سچویشنز بھی کریٹ کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے. خالی آپ ایسا مت سمجھیے، مطلب گھر میں باپ مر گیا تو باپ مرنا ایک حقیقت تھی، لیکن اس سچویشن کو یہ اپنے فائدے کے لیے کنورٹ کرے گا. مفاد پرست اسی کو بولتے ہیں. یہ سچویشن کو بھی کیچ کرے گا. جیسا والد کا انتقال ہوگا، الیکشن قریب اور مجھے کھڑا ہونا ہے، یوز کرو یہ اوکیزن کو. میں نے تو اپنا باپ بھی شہید کر دیا آپ لوگوں کے لیے، ابا مر گئے آپ لوگوں کے لیے، چاہتے تھے کہ میں یہ بنوں. یہ مفاد پرست ہے. تو لہٰذا اس کے معاملے میں ہمیشہ گارڈز اپنے ریڈی رکھنا اور ہر معاملے میں اس سے ہوشیار رہنا. یہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا، کسی انسٹنس کا آپ سے فائدہ اٹھائیں، مطلب انِمیجنیبل، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر اس لیول تک لوگوں کی مفاد پرستی ہے، اس لیول تک لوگ کام کرتے ہیں. آپ کبھی کبھار دیکھ کر سمجھیں گے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے ہر اوکیجن وہ کیش کر سکتا ہے، مطلب وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے آدمی. یاد رکھے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی خود کی عبادت کرتا ہے. یاد رکھے، مفاد پرست انسان سیلف سینٹرک ہوتا ہے، اپنے آپ کو معبود بنا لیتا ہے، ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے. یاد رکھے، تو یہ ہوشیار رہنا ان سے ہر حال میں. چوتھی اور آخری چیز یاد رکھیے، حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. یاد رکھے ہمیشہ، مطلب یہ مفاد پرست انسان سے اپنے حقوق اور دوسرے حقوق کا تحفظ کرتے رہنا چاہیے. مطلب کیا ہے، ایک مفاد پرست انسان کسی کو جا کر گھیرے میں ڈال رہا ہے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس کو کم از کم ایک اشارہ آپ نے کر دینا چاہیے کہ بھائی میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ لوگ بالکل درست نہیں ہے، یہ نقصان دے سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہ مفاد پرست کو نصیحت کرتے ہیں، نہ کسی کی چنگل میں کسی کو پھنسا رہا تو بولتے ہیں ہم غلط، ہم کو کیا کرنا ہے. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولنا چاہیے اشارتاً، کنارتاً، جو بھی ہو سکتا ہے. کئی کا نقصان بھی ہو جاتا ہے اس چیز کا. یاد رکھیں،
ایک پرسنل چیز بول رہا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, ایک مطلب لیڈیز تھے, ان کے گھر والے آئے اور بولے کہ ایک بچے کا رشتہ آیا ہے. تو میں نے کہا نہیں بالکل مت دیجیے, یہ بچہ اچھا نہیں ہے, ایکس وائی زی اے بی سی. بس میں یہ کہوں گا اگر میری بہن ہوتی تو میں نہیں دیتا, میری کوئی دور کی رشتہ دار بھی ہوتی نہیں دیتا, میری کام والی بھی ہوتی تو میں رشتہ نہیں دیتا. یہ بتا دیا, ہو گیا. 2 دن بعد وہ لڑکے کا پورا گروپ گئے IRC کے اوپر, لڑائی جھگڑا چالو. کیوں؟ تو فیض بھائی کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہوا. بولے انہوں نے بولی کیسا کہ بولے ایسا ہے, یہ نہیں سامنے والا بھی کام تھا نا, یہ راز کو راز رکھتا. تو بول دیا وہاں جا کے, فیض بھائی نے بولے تمہاری شادی مت کرو. بہرحال پھر ان کی شادی انہوں نے ان سے کر دیے, کیونکہ وہ یہاں آ کے لڑے تو پھر میں کیا بولوں. پھر بولے فیض بھائی نے وہاں کو جواب نہیں تھی اسے لڑنے آیا, تو بولے اس کا مطلب وہ حق پر ہے. پھر انہوں نے شادی کر دی ہے, اللہ بہرحال رحم کرے, اس پہ ہم کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. پھر 5-6 سال بعد اس نے ان کا گھر نام پہ کیا, زیورات نام پہ کیا, گاڑی نام پہ کیا. گھر کسی کو بیچا, زیورات بیچا, گاڑی بیچا, اور پھر وہ کہاں گیا آج تک معلوم نہیں. یہ کافی دن رہا, 6 سال رہا. وہ درس میں آتا تھا, ریگولر بیٹھتا تھا, کیونکہ وہ پہلے تو لڑ لیا لیکن پھر آتا تھا, اہلیہ کو بھی لے کر آتا تھا. پھر سب لے کے چلے گئے. پھر ان کے گھر والے آئے, بولے وہ کہاں چلا گیا. تو بولا پلیز پہلے میری جان بچی, اب کچھ نہیں معلوم دور دور تک آپ ہے اور وہ ہے. پھر وہ آگے بڑے وہ کرتے رہے, چونکہ بچی کا مسئلہ ہو گیا نا. سیکنڈ میرج کیسا کریں گے, اس کا میرج میں ہے نا, اور وہ چلا گیا ایبسکونڈنگ ہے. اتنے سال 10 سال سے زیادہ ہو, بچی کی شادی نہیں ہو پائی, گھر بھی چلا گیا, رہتے گھر کو بیچا اس جو اس لڑکی کے نام پہ تھا, بیچ دیا. گاڑی بیچا, زیورات بیچا, پھر نکل گیا. اب وہ جس کے بیچا وہ آگے بول رہے کہ گھر تو ہمارے نام پہ ہوگا, رجسٹری ہوگی, پیپر ہو گیا, یہ ہو گیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. تو سامنے والے کا کام بھی اس کو سنبھال کے رکھے, لیکن خیر خواہی کرتے رہنا. وہ ہونے کے بعد بھی میں نے اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑی, احتیاط سے کرتا ہوں بس. اب ٹھیک ہے کہ بھائی احتیاط جو ہے تھی ڈھکے چھپے انداز سے, آفس سٹاف ہے ان کو بول کر, مطلب اب دوسرے بیس سے کرتا ہوں, کیونکہ لوگ کیا ہے انہیں اخلاق ان کو سمجھتا نہیں کیا چیز کو کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک بہرحال تو حقوق کا تحفظ کرے اپنے بھی, اس کے حقوق کا آپ نے تحفظ کیا, اس کو نصیحت کر کے جب وہ دوسروں کے حق ماننے جائے تو ان کا بھی تحفظ جو بھی آپ کر سکتے اس مفاد پرست انسان سے ہم کریں. تو مفاد پرستی کی یاد رکھیں, دنیاوی رخروی دونوں بھیانک نقصانات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ذرہ برابر ہی مفاد پرست نہ بنے. مفاد پرستی کی شروعات بہت چھوٹی عمر سے بچوں میں ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر انسان میں خود غرضی ہوتی ہے. شیطان بچپن سے ان کو بہکاتا ہے, وہیں سے اس چیز کو کنٹرول کرے ایز اے پیرنٹ. اور جب ہم بڑے ہیں تو اپنی نفس کو ہم جانچیں ہر بار کہ یہ میں نے کیا, یہ درست تھا کیا, یہ میں نے ایکشن لیا, یہ صحیح تھا کیا, یہ میں نے کام کیا, یہ میں نے کچھ غلط فائدہ تو نہیں اپنی پوزیشن کا, اپنے پیسے کا, اپنی جسمانی طاقت کا, اپنے وسیلوں کا, اپنی جان پہچان کا. تو پھر اپنی اصلاح کریں, بہت ضروری ہے. کیونکہ مفاد پرستی ہے نا, کئی بیماریوں کی جڑ ہے. مطلب یہ بہت مطلب میجر بیماری ہے, جو کہیں جیسے ہم بولیں گے عقل ہی مارے گئی تو اب جسم کیا ساتھ دیں گا آدمی کا. وہ ڈینجر بیماری یاد رکھی مفاد پرستی. لوگ اس کو پالتے ہیں, سنبھالتے ہیں, تربیت کرتے ہیں اس کے اپنے جسموں میں رکھ کے, اور مفاد پرست بن کے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا. مفاد پرست انسان کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے. ہمارے پاس تو لوگ, میں نے بڑی بڑی باتیں رکھی, ذرہ سی باتوں پہ لوگ مفاد پرستی کرتے ہیں. اور خاص طور سے مفاد پرستی کا اگر مطلب جس کو کہیں گے ایک ایوارڈ دینے کے موقع آئے گا تو خواتین کو ملے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تک مفاد پرست, اتنی چھوٹی کہ 2 بھائی ساتھ رہے, دونوں کے بچے ساتھ ہیں تو کریں گے نا بچے گڑبڑ, اس میں مفاد پرستی کے اعتبار سے کالا سموسہ میرے ان کے بھائی کے بچے کو جانا, اور اچھا بھنا ہوا سموسہ میرے پاس ہے. یہاں سے شروع ہوتا تھا سم تھنگ, اتنے چھوٹے لیول مفاد پرست یہاں سے تک. اور بچے ماں باپ کو دیکھ کے تربیت پاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا مرد نہیں کرتے, مرد بھی کر رہے ہیں, بہن کا حصہ مار کے بیٹھ گیا بھائی, یہ مفاد پرستی نہیں تو کیا دنیا آخرت کا نقصان ہے نا. تو یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن عورتیں تو بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی لے آ کے تربیت کر رہے بچوں کو, پھر بڑے ماں باپ جو ہے بڑی بڑی چیزوں کی تربیت دے رہا ہے. کیسے مفاد پرستی کرنا چاہیے. مفاد پرستی کئی مظاہر ہے, میں تو گن بھی نہیں سکتا ہوں بہرحال. تو سب کر رہے ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی مفاد پرستی سے ہم بچیں. دنیا اور آخرت کے عذابات ہیں مفاد پرست لوگوں کے لیے. اگر ان سے بچنا ہے تو ہمیں مفاد پرستی کو چھوٹے لیول سے لے کر تو بڑے ہر لیول پہ اس کو ترک کرنا اور چھوڑنا پڑے گا, تاکہ دنیا کی ایک بھلی اور اچھی زندگی اور آخرت میں ہم کامیاب ہو. اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مفاد پرستی جیسی بیماری سے ہماری حفاظت کرے. ہم تمام کو ہر قسم کے مفاد پرستی سے ہمیں بچائے, ہر قسم کی بیماریوں سے, ہر قسم کے دلی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے, ہر قسم کے شر اور برائی سے ہماری حفاظت کرے. جو کچھ ایسی خطائیں ہم سے بھی اس کی توبہ کی ہم کو توفیق نصیب کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو تو آپ پوچھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ کسی نے سوال کیا کہ چیزوں کی قربانی دینے کی صفات اپنے اندر کیسے پیدا کریں، بڑی بہن کیسے بنے، تفصیلات دیجیے۔ اس میں نے بڑے بھائی کے بارے میں بات کیا تو بڑی بہن کا سوال آیا کہ بڑی بہن کیسے بنے، مطلب بڑا پن کیسے اپنے اندر لائیں۔ دیکھیے اس کو ہم کہیں گے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر بڑی بہن اور بڑا بھائی کیسے بنے، اس کے لیے سیوک سینس پیدا کیا جاتا ہے اپنے اندر، آپ کے اندر ہر طریقے سے اس کو پریکٹیکلی ڈالا جاتا ہے، جس کی ایک مثال آپ دیکھیں گے سیوک سینس کی، جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ٹریفک رولز کا فالو کرنا۔ فرسٹ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہے انکلوڈنگ مسلم کنٹری جو سب سے رچ کنٹریز ہے، اور فرسٹ ورلڈ میں کاؤنٹ ہوتے نہیں ہوتے سیکنڈ بات ہے، لیکن ان میں بھی یہ رولز آپ کو فالو کرنے کو ملیں گے، مطلب وہ سیوک سینس ڈیولپ کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ گاڑی نہیں چلاتے، جب گاڑی چلاتے ہیں تو جو گاڑی آپ کو دیکھتا ہے آر ٹی او بولی ہمارے پاس یہاں کے آر ٹی او آر ٹی اے جو بھی بولتے ہیں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، پھر وہ آپ کو بولتا ہے مارکیٹ میں چلو، پھر وہ آپ کو کافی شاپ پہ لے جاتا ہے، پھر وہ کافی خریدتا ہے، پھر وہ کافی پیتے پیتے ڈیش بورڈ پہ رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے وہ کافی چھلک رہی ہے کیا، پارکنگ صحیح ہو رہی ہے کیا، گاڑی صحیح لگایا کیا، جا کے صحیح لایا کیا، کیا کیا سیٹ بیلٹ سب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لا کر آپ کو وہاں ڈراپ کرتا ہے۔ اگر اس نے صحیح سلامت ساری چیزوں کو کیا تو آپ کو لائسنس وہاں کا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو سیوک سینس کو ڈیولپ کیا گیا اتھارٹی کے تھرو، ٹھیک۔ ہم کیا بولیں گے ایز اے مسلم، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کتاب و سنت اتھارٹی ایکچولی ہم نے اگر اس کو اتھارٹی بنا کر یہ کہا کہ ہم کتاب و سنت سے سیوک سینس لیں گے تو زندگی کیسے گزارنا، ادب اور اخلاق بولیں گے اس کو عام زبان میں، اور ادب و اخلاق بہت اہم چیز ہے، میزان میں سب سے بھاری چیز ہے، بتا دیا گیا آلریڈی، چاہے وہ ٹریفک رولز کے معاملہ ہو، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، آنے جانے کا معاملہ ہو، سونے جاگنے کا معاملہ ہو، پڑوسی کے معاملات ہو، سڑک پہ چلنے کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ آپ کو تھوکنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اب کیا بولوں، پیشاب پیخانے کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ایک بڑا ایکٹ ہے، تھوکنا تو ایک دم کامن ایکٹ ہے نا، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ تو اتنی ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی ہم لوگ سیکھ نہیں پا رہے، تو بڑی بہن اور بڑا بھائی بننے کے لیے ہم کو کتاب و سنت کو اتھارٹی مان کر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے ان کو لے کر وہاں سے سارے اصول اور ضوابط وہ کرنا ہے، جس سے آپ انشاءاللہ میں انشاءاللہ بڑا بھائی اور بڑی بہن ہم بن جائیں گے، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ نے خود لکھا کہ چیزوں میں ایثار و قربانی کی صفت کیسے لائے۔ جب آپ کتاب و سنت میں اخلاق کو دیکھتے ہیں تو وہ ایثار و قربانی کی آپ نے خود بخود چیزیں آ جاتی۔ میں چھوٹے سے بڑی کئی مثالیں بہرحال دے سکتا ہوں، کئی اتنے کہ بس کوئی اس کی انتہا نہیں اندر۔ جب تم کوئی چیز برتو کسی کو تو برتنے والا سب سے آخری میں کھائیں گا اس کو۔ ادب اخلاق بتا دیے کہ سرونگ کے، جب تم برتنے لگو تو سیدھے سے الٹے کی طرف جاؤ، یا پھر سب سے بزرگ سے چالو کرو، یا پھر چھوٹا بچہ ہے تو بزرگ سے اجازت لو کہ بچہ موجود ہے تو اس سے چالو کرو، پھر بچے کو دو، پھر بزرگ کو دو۔ تو آپ کو پورے اخلاق بتا دیے کہ مجلس کے اندر کوئی مہمان آیا یا آپ کہیں سرو کر رہے ہیں تو پہلے آپ رائٹ سے شروع کریں گے، پھر اگر کوئی بزرگ ہے ان سے شروع کریں گے، اور بچہ ہے تو بزرگ سے اجازت لے کے بچے سے شروع کریں۔ چھوٹا بچہ ہے نا، وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو پہلے دی جائے چیز، اور نہ وہ بیچارہ پھر تھوڑا سا اتاولا ہو کے چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، پھر آپ بولتے ہیں بچہ بد اخلاق دکھ رہا بڑا، بچہ بد اخلاق نہیں، اس کو پہلے دے دیا جائے۔ تو بزرگ ہے کہ شیخ میں ان کو شروع کرتا ہے، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے خود ہاں بالکل بالکل اس کو دی، لو بیٹا چلو پھر شروع ہوا، یا کم از کم ان کی اجازت سے میں شروع کروں، میں خود نہ کھاؤں۔ ہماری بد اخلاقی ہے کہ ادھر نانخلیاں بٹ رہا اور نلیاں ادھر ہی جھٹک کے سب کے سامنے کٹورے میں ہی کھا رہا، برتنے والا لے تو بھی دو نیوالے لے، وہ ہاتھوں سے پھر برت رہا ہو، اس سے اللہ رحم کرے۔ تو کیا کیا ہو رہا ہے اسی کو لمٹ نہیں۔ تو آپ کو کتاب و سنت کو اتھارٹی مان کر، کتاب و سنت کے اصولوں کو لے کر اب زندگی کا کون سا شعبہ ہے صرف آپ مجھے بولیے، میں بتاتا ہوں بڑا بھائی اور بڑا بہن کیسے بن سکتے۔ کئی شعبے ہیں نا، ٹریفک کا میں نے بتایا آپ کو مثال، کھانے کی میں نے آپ کو دے دیا مثال، ہر چیز میں ہم کر سکتے ہیں، مطلب چھوٹے سے لے کر بڑی چیز ہو سکتی، مطلب این نمبر آف تھنگس آپ بتائیں۔ آفس کے اندر کیا کر سکتے ہیں آپ، ورکر کے ساتھ کیا کر سکتے، تو پورے آداب اور اخلاق اللہ کے رسول غلاموں کے ساتھ کیا کرتے دیکھ لیجیے۔ غلام ورکرز نہیں ہوتے تھے، ہاں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، اور غلام کو شریعت نے ملکیت مانا، ایسٹ مانا، اس سینس میں نہیں کہ نان لیونگ ایسٹ، لیکن ایسٹ ہے، مطلب اس کو خریدا بیچا جاتا تھا۔ ورکر تو ان سے ہائر ہوتے ہیں، آپ ان کو غلام سے بدتر بنا دیتے۔ حدیث میں الفاظ ہے جب جس سے تم کھانا بنانے لگاؤ، اب بھی آن زبان ہے کہ خان ساماں بولیں گے آپ اس کو، کچن میں جو آپ کے شیف کھانا بناؤ، اس کو وہی کھانا دو جو بناتا ہے، نظر لگنے کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا، اس کا دل بھی کھانا بنانے میں لگے گا، اپنے کو ملتا، اور خراب بنائے گا تو اس کو بھی ٹیسٹ ملے گا میں نے اچھا نہیں بنایا۔ کئی فائدے اور کئی حکمت ہیں۔ آپ کھانا بنانے لگاتے اپنے کام والے سے اور پرانا باسی اس کو دیتے لے جانے کے لیے، نہیں، اس کو وہی کھلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا بنایا اس کو اسی میں سے دو۔ غلاموں کے بارے میں مانا جب تم کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ، اچھا
یہ ساری باتیں ہیں. بیوی کے معاملے میں کہا جو تو کھائے. ایک نے کسی نے پوچھا بیوی کیا حق ہے, تو کہا جو تو کھائے اسے کھلائے, جو تو پہنے اسے پہنا. تو جو کھا رہا ہے اسے کھلا. اب ہم کتنے دھاووں پہ جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں, تو کم از کم فوٹو تو مت ڈالو گھر پہ میں نے یہ کھایا. ٹھیک ہے, لا نہیں سکتا وہاں سے کھانا, تو فوٹو تو مت ڈالو یار, کیونکہ حدیث میں جو تو کھائے اسے کھلائے. نہیں ہو سکتا نا, کبھی پاسبل نہیں ہے, تو کم از کم بتاؤ مت پھر, یا پھر کوشش کرو لا سکتے ہو تو کر لو, ہے نا. جو پہنے اسے پہنا ہے. مطلب یہ چھوٹے سے لے کر بڑے بھائی بننے کی کئی اصولی بہرحال چیزیں آ سکتی ہے. صحابہ کی زندگی ہے, صحابہ کا کھانا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آتے ہیں, اللہ کے رسول اپنی پوری بیویوں کے پاس بھیجتے, کوئی ہے کسی کے پاس بھی کھانا نہیں ہے. پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں لے جاؤں گا. گھر جاتے بیوی سے پوچھتے کچھ ہے, تو کہا ایسے بچوں کے لیے تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. بچوں کو آج بھوکا رہنے دو, ہم دونوں بھی نہیں کھائیں گے. نبی کے مہمان آئے, وہ بیٹھیں گے, میں چراغ بجھا دوں گا اور یہ دونوں کو کھانے دیں گے. ہم لوگ خالی ایسا ایکشن کریں گے جیسے ہم کھا رہے ہیں. قرآن میں فجر سے پہلے صبح آیت آ گئی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. آیت پہلے اتر گئی تھی, صحابی رسول پہنچے, فجر کے بعد اللہ رسول کا بشارت ہے تمہارے لیے آیت آ چکی ہے. بڑے بھائی خود نہ کھا کے نبی کے مہمان کو کھلایا, یہ بڑا بھائی. تو بہرحال کئی چیزیں ہیں, ادب و اخلاق آپ اپنائیں, انشاءاللہ عزیز ہم بڑے بھائی بن جائیں گے, بڑی بہن بن جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ جو آپ بڑی بہن اور بڑے بھائی کا جو ہے یہ کافی اچھا ہے کہ جیسا ماں باپ کے بعد کوئی ہوتے تو بڑا بھائی اور بڑی بہن ہی ہوتے ہیں. تو ماں باپ کا سمان جو ہے بڑی بہن اور بڑا بھائی ہوتا ہے. تو ان میں جو ہے تو قربانی کا کافی وہ رہنا چاہیے اس میں, کیونکہ کئی ایسی چیزیں رہتی ہے جس میں کافی قربانی دینا پڑتا ہے بڑے بھائی ہو یا بڑی بہن کو. تو اس سے جو ہے تو خاندان بھی سب ایک جگہ رہتا ہے کہ ماں باپ جو تربیت دیتے ہو چلے جاتے ہو, مگر اگر بڑا بھائی گھر کا صحیح رہا تو آنے والی نسل جو رہتی پھر اس پہ ڈیپینڈ رہتی, اور جو بڑی بہن بھی رہتی وہ بھی اگر رہی تو اس کا جو ہے تو ایفیکٹ سسرال میں بھی جاتا اس کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بڑا بھائی اور بڑی بہن بھی کافی سمجھدار رہنے چاہیے, اور اس سے معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے, خاندان میں بھی نام جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک مثال بن جاتے کہ دیکھو بڑا بھائی ہے, اپنے بھائیوں کا بھی صحیح حصہ دیا, بہنوں کو صحیح کرا نے, اس سے جو ہے تو ان کے جتنے بھتیجے یہ وہ سب ہوتے تو اس میں بھی محبت رہتی ہے. اور ادھر بھی جو ہے تو بڑی بہن کا بھی جو رہتا تو اس پہ بھی کافی ماشاءاللہ سے ان کی چھوٹی بہنیں جو رہتی اس پہ بھی کافی آنے والی پوری جنریشن اس پہ ڈیپینڈ ہے. میں نے ایک اچھا وہ کیا کہ جیسا بڑا بھائی اور بڑی بہن بنو, میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ان جس کو کہیں گے رشتوں کے اعتبار سے بھی جو بڑی بہن اور بڑا بھائی ہوتا ہے اس کا اپنی جگہ امپورٹنس ہے. اور بڑا بھائی مطلب والدین کے جانے کے بعد بڑے بھائی اور بڑی بہن اگر صحیح رہے تو خاندان کو لے کر چل سکتے ہیں. اور یقیناً ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا بہت سارے لوگوں کے والدین بہت ان کے بچوں کی کم عمری میں چلے جاتے ہیں دنیا سے, لیکن وہ بڑے بھائی اور بڑی بہنوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. ایسا بہت ریئر دیکھا گیا کہ بیچ والے یا چھوٹے بھائی بہن نے ویسی قربانی دی, لیکن بڑوں کا جنرل سینس میں یہ ایک عام بات تھی پہلے زمانے کے, بڑا بھائی اور بڑی بہنیں بڑی قربانیاں دیتی تھی, اور اس کے نتیجے میں پھر فیملیز جڑی رہتی تھی. تو جیسا ایک سوسائٹی کے لیے میں نے جنرل سینس میں کہا کہ اسپرچولی آپ بڑے بھائی اور بڑی بہن بنے, تو بھائی نے یہ سوال میں یہ کہا کہ فیملی کے اندر بھی بڑے بھائی اور بڑی بہن ہونا چاہیے, جو فیملی کو اگر لے کے چلے تو فیملی سسٹم اچھا رہتا ہے. اور الحمدللہ اسی بڑے بھائی اور بڑی بہن کیا والدین کے قائم مقام ہوتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا تھا اور میں نے ابھی اپلوڈ بھی ہو گیا بہرحال وہ کلپ, تو کافی بڑا کلپ ہے, میں نے تقریباً ایک 15 to 20 منٹس آنسر دیا تھا اس میں کہ مقام اپنی جگہ ہے اور کیا وہ کرتے ہیں اور کیسے ان کی عزت کرنا چاہیے. تو الحمدللہ جس طرح سے بڑا بھائی اور بڑی بہن ہم نے اسپرچولی بننا چاہیے, فیملی کے اندر بھی جو بڑے بھائی اور بڑی بہن انہیں اپنے مقام رکھیں, اس سے سماج جیسا اس سے سماج اچھا ہوگا, اس سے فیملیز اور خاندان انشاءاللہ عزیز اچھے رہیں گے. السلام علیکم فیض بھائی, جزاک اللہ خیر فار یہ لیکچر کے لیے, کافی مفید تھا اور کافی ساری چیز سمجھ میں آئی. ابھی جو ہے فیض بھائی جو کرنٹ ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس میں ایک چیز کافی پائی جا رہی ہے, نارسزم اور نارسس لوگ. تو جب میں آپ کا ٹاپک سیلف سینٹرک یا سیلفش لوگ پہ سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نارسس لوگوں کے بارے میں, نارسزم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو کیا سیلف سینٹرک مطلب پرس اور نارسزم سملر ہے یا الگ الگ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ جب میں لیکچر لے رہا تھا مطلب پرستی کا, تو ان کو لگا میں نارسزم پہ لیکچر لے رہا ہوں. تو سیلف سینٹرک ہونا اور نارسزم کے الگ الگ ہے. تو دیکھیں نارسزم تھوڑا سا الگ اس سینس میں ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے, جبکہ مطلب پرستی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے, نوئنگلی کر رہا ہے کہ ایسا مجھے کرنا ہے. دونوں میں تھوڑا ڈفرنس ہے. غلط تو وہ بھی ہے. وہ نارسزم کا ایک بہترین مثال دے سکتے ہیں آج کل کے سڑے ہوئے قسم کے داماد جو ہوتے ہیں,
میرے سے بڑا خاندان نہیں، میرے سے بڑا انسان نہیں، میرے سے لڑکا تم کو ملتا نہیں تھا، میں سب کچھ ہو، میرے اتنا کس نے نہیں کمایا، میرے اتنا خوبصورت ہینڈسم کوئی نہیں ہے، میرے خاندان کسی کا نہیں. یہ نارسسٹ، یہ بہت آج کل کچھ لوگوں میں اسے سوشل میڈیا دیکھ کر عورتوں کا کیا اوقات ہے، وہ ہمارے پیر کی جوتی ہے تو آج میں نے تم کو شادی کیا تھا، تم پہ احسان کیا. وہ ایک قسم کا سائیکولوجیکلی مریض ہے، اس لیے اس کو سیلف سینٹرک یا سیلفش انسان کو نارسسٹ نہیں بولتے عام طور سے، لیکن وہ کی کوالٹیاں اس میں ہوتی ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. لیکن وہ قسم کی بیماری ہے چونکہ وہ کبھی کبھار قریب اور خلاش ہوتا ہے تب بھی اس کو یہ زام رہتا ہے، ایک تھاٹ رہتی ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ اپنائی بھی بیماری ہے. مطلب ایک برائی ایک بچے میں تھی، اس کو آپ نے اتنا جوش دلایا، اتنا جوش دلایا، اتنا جوش دلایا کہ وہ نیکسٹ لیول پہ بڑھ گیا. اس جیسا ایک بچہ تھوڑا ضد کرتا تھا، بڑا ارے چھیڑو مت، بہت ضد کرتا، ارے چھیڑو مت، اور وہ چلانا شروع کرتا، وہ پھر ہر لڑائی میں اس کا وہی رہتا کیونکہ اس کو گھر والوں نے چڑھا چڑھا کے اتنا ایٹیٹیوڈ اس کا بنا دیا. تو یہ قسم سے سائیکولوجیکلی وہ ہے. لیکن سیلفش جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن میرا کیا فائدہ، میں یہ دیکھ کے کام کروں گا. لیکن بھائی آپ کے 100 روپے کی وجہ سے اس کے 1000 روپے جا رہے ہیں، 1 لاکھ جا رہے ہیں، اس کی جان جا رہی، مجھے کو پرواہ نہیں. جیسا کہ اللہ نہ کرے فلائٹ میں یا ٹرین میں آگ لگ گئی، کودنا چاہیے نا جان بچانے، نہیں میں اپنا بیگ لے کے کودوں گا. بیگ لینے کے چکر میں پورے لوگوں کو روک کے رکھا میں نے، پھر اپنا بیگ لے کے کود رہا، بیگ پھنس رہا دروازے میں، نہیں میں تو کہوں ارے لوگوں کی جان جا رہی نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسے مجھے کیا چاہیے، میرا سامان کے ساتھ میں اتروں. تو یہ جو ہے نا مفاد پرستی بہت نقصان دہ. نارسس بھی ویسا اس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سیلف سینٹرک رہتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی سمجھ تیسمار خان سمجھ لیتا ہے وہ. لیکن وہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اس کے پاس کبھی کبھی ٹولز بھی نہیں ہوتے سمجھنے کی. ذہنی بول رہا میں دھارکاری فلاں ہوں اور کماتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جو سوچ آئی اس کی، وہ سائیکولوجیکلی ڈیولپ ہوئی اس کی عادت، اس کے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے جس سے جیسا ایک آدمی کے پاس فلاں گاڑیاں، اتنے کروڑ روپیہ ہے، اتنا فلاں، اتنی جائیداد ہے، اس میں یہ چیز آنا سمجھ میں آتا کہ یار اس کے پاس کچھ ہے، یہ تو ویسے بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور یہاں سیلفشنس کی ایک نیکسٹ لیول ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک تھوڑا اس میں بھی ایک پارٹ ہوتا ہے. بٹ یہ جو سیلفشنس ہے یہ ہر چیز میں، دین میں، فلاں میں، چونکہ نارسس کبھی کبھار کسی ایک فیلڈ میں اور کچھ لوگوں کرتا ہے. جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ سیلفش نہیں ہوتا ہے، میں بولیں گا آپ میرے سب کچھ ہے، لیکن بیوی کو بولوں گا تیرا کوئی نہیں میرے سوا. وہ ایک الگ ہی اس کی مینٹالٹی ہے بیچارے کی، تو وہ ایک الگ ہے. لیکن سیلفش آدمی ہر جگہ، ہر کسی کے ساتھ، ہر بار وہ سیلفش رہیں گا. یہاں تک کہ میں نے جیسا بتایا باپ کی موت کا بھی فائدہ اٹھائیں گا، بلکہ ان کے جلدی جانے سے کچھ فائدہ اٹھا تو جلدی بھیج بھی دیں گا ان کو. بڑے لیول پہ لوگوں نے حکومت گین کرنے کے لیے کیا، یہ تو میں ایسا کچھ نئی چیز نہیں بول رہا ہوں، چھوٹے لیول پہ نہیں ہوتا، لیکن بڑے لیول پہ ہوا حکومت لینے، میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، باپ مر گیا میرا تو میں کنگ بن سکتا ہوں، میرا باپ مر گیا تو مار دیے لوگوں نے. تو بہرحال یہ ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مفاد پرستی کی ایک ٹائپ بول سکتے ہیں اس کو، جو اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا، لڑکی کو باپ سے ملی ہوئی وراثت کیا صرف ایک ہی اولاد کو دے سکتے؟ میں دیکھو ایسے سمجھا اس سوال کو کہ ایک لڑکی ہے جس کو اس کے والد سے وراثت ملی، جو وراثت اس کو ملی کیا وہ کسی ایک اولاد کو اپنی دے سکتی ہے؟ مطلب نانا سے بیٹی کو آئی، بیٹی سے نواسے کے بارے میں انہوں پوچھ رہے ہیں. تو دیکھیں لڑکی کو جو باپ سے وراثت ملی ہے، تو وراثت جب ملتی ہے، جب مل گئی تو آپ کی ملکیت ہو گئی. اب کس سے ملی بولنا نہیں پڑتا ہے اس کو. وراثت از ملکیت، مطلب مجھے میرے والد سے جو مل گیا ان کے انتقال کے بعد، یہ میری وراثت، اب میری ملکیت ہے. میں کبھی بھی اس کو کچھ کروں گا تو یہ نہیں بولوں گا میرے ابا سے ملی ہوئی یہ چیز ختم، وہ میری ہے، ملکیت ہے، میں کھاؤں، بیچوں، لوں، دوں تو میری ملکیت ہے. تو اس کو ایسا نہیں بولنا کہ لڑکی کو باپ سے ملی وراثت کیا صرف ایک کو، تو وراثت آپ کی ہے تو آپ کی ملکیت ہوگی. اب آپ اونر ہوئے، آپ اونر ہونے کے بعد آپ ایک بچے کو نہیں دے سکتے ہو. زندگی میں دیں گے تو سب کو برابر دیں گے، آپ کو کس سے ملا اس کا کوئی معنی نہیں. باپ سے ملا آپ کے، چونکہ یہ سوال وہ اس لیے کر رہے ہوں گے کہ شوہر سے ملا ہوا الگ ہے تو وہ تو سب بچوں کو دینا چاہیے چونکہ شوہر کے بچے ہیں نا. لیکن میرے باپ سے مجھے ملی تو کیا میں ایک کو دے سکتی ہوں؟ مالک نہیں، آپ کے والد سے آپ کو ملی، آپ اونر ہوئے، جب آپ اونر ہوئے تو آپ کو سب بچوں میں برابر ہی بانٹنا پڑے گا. یہ بول کے کہ میرے چونکہ والد سے ملی تو میں اپنی چوائس سے کس کو دے سکتی ہوں؟ نہیں، آپ کو صدقہ کرنا ہے کر دو، کچھ کرنا ہے، لیکن جب بانٹیں گے سب کو برابر، اور زندگی میں سارے بچوں کو برابر دینا ہوگا. انتقال کے بعد جو شریعت نے بتا دیا، شوہر کا حصہ، بیوی کا حصہ، اور بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، اور جو ہے ماں باپ کا حصہ، وہ فکس رہتا ہے، وہ ویسے ہی آپ کو دینا پڑے گا. تو لہٰذا کسی ایک کو آپ نہیں دے سکتے، چونکہ آپ کیسا کاؤنٹ کریں، میرے باپ سے ملا تو میری ملکیت تو میرا ہوگا، تو میں کیا ایک بچے کو دوں؟ نہیں، آپ کو دینا ہے تو سب کو ہی دینا ہوگا. السلام علیکم فیضی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ٹاپک تھا اس کے علاوہ بھی ایک جو کامن چیز ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائیں گا، یہ حدیث سب کو معلوم ہے. تو سب وہی بیسس پہ جو اپنے کو لینا ہے لیتے، جو نہیں لینا ہے نہیں لیتے، کہ بھائی تم اس کی چغلی کر رہے. تو جو مطلب پرست انسان ہے
تو اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا نشانی مطلب اس کے سمٹمس کیا معلوم پڑیں گا. اور یہ دونوں میں فرق کیا ہے زیادہ کہ چغل خوری میں اور اس میں کیا فرق ہے, اور جو انسان مطلب پر سے وہ اس کے بارے میں کیسے معلوم پڑیں گا. اس کی کسی نے دھوکہ کھا لیا, اس نے 4 لوگوں کو ٹوپی پہنایا, مطلب 10 لوگوں کے پیسے کھا لیا تو مشہور سب کو معلوم پڑ جاتا ہے یار اس نے لیا, لیکن اس نے اس کی عادت ہے تو کوئی 2-5 ہزار چھوڑ بھی دیتا رہے, معلوم ہے نہیں واپس آنے والے اپنے کو, تو وہ کیسے کریے. میں نے سوال کیا چغل خوری کا کیا معاملہ ہے, مطلب پرستی سے کیسے جڑتی ہے. تو دیکھیے چغل خوری بھی جو انسان کرتا ہے وہ مطلب پرست ہوتا ہے, اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی 2 لوگوں میں جھگڑا لگاتا ہے وہ. اس لیے میں نے شروعات میں کہا مطلب پرستی بہت بیماریوں کو جنم دیتی, بہت دلی امراض کو جنم دیتی. جھوٹ, چوری, تکبر, غیبت, چغلی, سب قتل, غارت, سب مفاد پرستی کی ایگزامپلس. اس لیے کہ مفاد پرست آدمی یہ سب کرتا ہے, اپنے فائدے کے لیے چوری کر رہا ہے, یہ نہیں سوچتا سامنے والے کیا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ سب ہے. تو بہرحال آپ نے کہا چغل خور, تو چغل خور انسانی مفاد پرست ہوتا ہے, بٹ وہ ایک خاص وہ کر رہا ہے 2 لوگوں کو جھگڑا کرا کے اس کا فائدہ خود کا ہونا ہو, ان کو تو لڑوا دیتا ہے, مزہ لیتا ہے پھر اس کی. تو کیسا اس سے ریلیشن تھا, ایک آدمی مفاد پرست 2 لوگوں میں جھگڑا لگا سکتا ہے, چغل خوری کر سکتا ہے. رہا پھر اس کی اس آدمی جس کے ٹوپی اس کے سر پہنا رہا بھائی نے کہا پیسے لے لیتا ہے وغیرہ وغیرہ کرتا ہے, اس معاملے میں ہم اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کریں. تو دیکھیے اب کوئی مفاد پرست انسان ہے جس نے جو بھی طریقے سے آپ کا پیسہ لیا, اب آپ اس کو ریٹین کر سکتے, لا سکتے تو لائیے واپس, لیکن نہیں لا سکتے تو چھوڑ دیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوڑنا زیادہ خیر کا باعث بن جاتا ہے بنسبت لینے کے, کیونکہ وہ دیں گا نہیں, 50 بار آپ جائیں گے, دماغ خراب کریں گے. لیکن یہ ڈپینڈ ہو سکتا ہے 5000 آپ کے لیے بہت کچھ اور آپ کا اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تو کسی سے میں جا کے ادھار کیوں لوں جب میں نے تجھے ادھار دیا تھا. تو یہ ساری سچویشنل چیزیں آپ اس کو اچھے انداز سے اپنی صحت کو, اپنے حالات کو, اپنی نفس کی برائیوں کو بچاتے ہوئے آپ وہ کر سکتے تو اسے واپس بھی لیں. چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور چغل خوری یقیناً ایک مفاد پرستی کی علامت ہے, لیکن چغل خوری کا گناہ ایک الگ ہے, یاد رکھیے. لیکن چغل خور آدمی بھی مفاد پرست ہوتا ہے, اسی لیے 2 لوگوں میں جھگڑا لگا کے اپنا فائدہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا شادی میں جو ہم لوگ جوڑے کا رقم لیتے ہیں اس شادی کا کھانا جائز ہے یا نہیں. مطلب شادی ہو رہی ہے کسی کی اور وہ لوگ جوڑے کی رقم لے رہے ہیں, جو بھی وہ شادی جو کر رہے ہیں آپس میں, تو ہمارا کھانا جائز ہے نہیں جائز. دیکھیے آپ کو اگر دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت میں جو پیسے سے آپ کو کھلایا جا رہا ہے اس کی انکم اگر حلال ہے تو دعوت تو آپ کے لیے حلال ہوئی, وہ رسمہ اور رسومات میں آپ نہ جائیے اس کی. کیونکہ کیا ہو گیا, شادی ایک بہت بڑا اوکیجن ہو گیا نا, اور شادی ہمارے پاس شریعتاً شادی پرسنل اوکیجن ہے. مسلمانوں کے پاس شادی ساماجک کاریہ کرم ہے, مطلب پورے پبلک کو ہونا چاہیے تبھی وہ ہوتا ہے. پورا محلہ, پورا شہر, پوری بستی, پورا ملک بھی شامل ہو رہا ہے آج کل کچھ شادیوں میں, ہے نا. تو یہ ساماجک کاریہ کرم ہو گیا, جبکہ یہ پرسنل کاریہ کرم. اس کا اعلان ساماجک ہونا چاہیے, پبلکلی اعلان کرو بولے حدیث میں, پبلکلی کھلاؤ پلاؤ نہیں بولے, اعلان پبلکلی ہونا. اوکیجن پرسنل ہے, لیکن جیسا عید پبلک اوکیجن ہے, اعلان بھی پبلکلی ہو رہا, چاند کا منائی بھی پبلکلی جا رہی, شادی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, شادی کو پبلک اوکیجن سے پرسنل اوکیجن سے نکال کے پبلک ارینا میں لا کے کھڑا کر دیا اس کو. اب اس سے سارے پرابلمس ہو رہے ہیں. اب کئی چیزیں اس کے پیچھے ہو رہی ہے. اگر میں بولوں گا جوڑا لے رہے تو جوڑے کی رقم لے رہے تو آپ دعوت میں مت جائیے, تو آپ کو کل سوال کریں گے انسٹا کی ریل بنا رہے تو جاؤں نہیں جی دعوت میں. ہو رہا ہے نا, 1 لاکھ روپیہ شادی کے 1-2 ریل اور ولیمے کے 1-2 ریل بنانے کے لے رہے لوگ, بلکہ کبھی تو 25,000 روپے فی ریل پر ریل لے رہے ہو, جس میں ڈرون آتا ہے. پھر وہ ڈرون کے لیے آپ زیادہ گاڑی والوں کو بلاتے ہیں, 1 کلر کی گاڑی والوں کو بلاتے ہیں, پھر گاڑیوں کا قافلہ, پھر 2 ویلر کا قافلہ, پھر کپڑے سب ایک جیسے پہن رہے ہیں. اب کیمرے میں اچھا دکھنا نا اپنا, سب ایک جیسے پہنے ہیں تو کپڑے ایک جیسے پہنے, مطلب پہلے بینڈ ماجے والے ایک ساتھ کپڑے پہن کے آتے تھے, ویسے کیا مطلب کیا بولیں گے, تو کیا جو چھوٹا نہیں بتا, سب کالا, سب ہرا, سب نیلا, خریدتے بھی ایک جگہ سے, بناتے بھی ایک بار, اور اگلی شادی میں کام بھی نہیں آتا ہو, کیونکہ دوسرا دوست کیا بولتا, ہاں تو اس میں پہنا تھا نا, اب ادھر تو نہیں چلیں گی یہ شیروانی. تو بہرحال یہ ایک ایسا اوکیجن ہو گیا, اتنے خرافات ہو گیا. اگر میں ایک خرافات بول دوں کہ نہ جائے تو پھر کسی شادی میں آج ہم نہیں جا سکتے. کبھی تو ایسا ہوتا اپنی شادی میں جا کے آ گئے, اور وہ تو فیس بک کو سمجھتا نہیں ہے, شادی میں جا کے آ گئے, اور بول کر کیا نہیں سمجھا, بچی کو بھگا کے لایا تھا اس نے. اب یہ رخے میں نہیں لکھا ہوا تھا یار بچی کو بھگا کے لایا, ورنہ کیوں جاتا تھا میں شادی میں. مطلب ایسا اگر لکھا ہوا آتا کہ اس نے جو ہے یہ راکشس وواہ کیا, بھگا کے لایا تھا, میں کیوں جاتا تھا, نہیں تھا نا اس میں. اب میں کیا یہ پورا معلومات دوں کسی سے کہ بھائی یہ جو شادی ہو رہی ہے تو بچی کو رشتہ بھیجے تھے یا بھگا کے لائے, پہلے مار نہیں دیں گا میرے کو. تو میں تو اب سمپل جا رہا نا بھائی, حلال انکم میں جانا چاہیے. نہیں فیس بک نہیں سمجھتے کہاں چلے, ارے بھائی اتنا نہیں دیکھ سکتے, ان کو نہیں سمجھا کے چلے گئے, اس نے لون لے کے شادی کیا, وہاں لکھا ہوا نہیں نا رخے میں کیا شادی ہے. اب میں کیسا پوچھوں یہ شادی لون والی ہے, بغل لون والی ہے, اب دکھ رہا بھائی اچھے خاصے گھر کے, چلے جاؤ. تو اتنا نہیں کر سکتے ہم لوگ, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ان پرسن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا سگا بھتیجا تھا اور اس نے حرکت کیا اور میں نہیں جانے سے اثر ہوں گا, بالکل مت جاؤ.
لیکن پبلکلی ہم نہیں بول سکتے کہ سب نہیں جائے، کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہے، وہ بیک گراؤنڈ کی چیزیں جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایک بار ایک صاحب بولنے لگے بھائی اپنا معاملہ بہت سیدھا ہے، بولے جب تک حلال ہے معلوم نہیں اپن جاتے نہیں دعوت میں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن آپ بتائیے کیسے معلوم کرتے آپ یہ چیز؟ اب ہم کو معلوم ہو جائیں گے تو ہم بھی ویسا، ہم کیا کرتے ہیں عام طور سے پبلک امیج ہوتی ہے ہر انسان کی، ایک وہ امیج معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ کیسا معلوم کرتے؟ بولے میں کیا کرتا ہوں، بولے شادی میں جاتا ہوں، بولے سب بولے کھانا ہے مغرب کا، میں کھانا میں جاتا ہوں، پھر جا کے ان کو بلاتا ہوں، بلا کے پوچھتا ہوں حلال کا ہے حرام کا ہے، میں تو وہ جواب دیتے، کوئی جواب دے گا تم کو، تم اس کی شادی میں کرو، بولے حلال کا ہے حرام کا، بولے ہاں حرام کا ہے، بیوقوفانہ بات ہے، ایسا یہ طریقہ بھی نہیں پوچھنے کسی سے، ہے نا؟ تو بہرحال تو میں کہوں گا کہ آپ پرسنلی جانتے، آپ کے پرسنل بولنے پہ بھی اس نے ایک کام کیا لڑکے نے، اور آپ نہیں جانے سے کچھ فائدہ ہوگا تو میں کہوں گا بائیک آؤٹ کیجیے ایسی شادی کو، پھر اور فائدے ہوتے ہیں کبھی، جیسے کہ گھر میں تائے نے بول دیا اگر ریکارڈنگ ہوئی تو میں نہیں آؤں گا، سب بولتے ہیں ریکارڈنگ مت کرو، تائے ناراض ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، سم تھنگ گڈ، تائے اپنے امپیکٹ کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک عام انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں کہوں گا یہ خرافات نہیں کرنا چاہیے، لیکن پبلکلی معلوم نہیں ہوتا تو جانے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا ایسی شادی وغیرہ میں، اور کئی چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں بہرحال ہم بتائیں اور کیا کیا چیزیں سے روکیں، واللہ عالم، بہرحال اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہم کو صحیح جگہ اپنا مال و دولت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے ایک سوال کیا، مجھے احساس ہوا میں مطلب پرست تھی، اس کی توبہ کیسے کروں، اور مجھے مطلب پرستی میرے والدین نے سکھائی ہے، ان کی اصلاح کیسے کرے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مطلب پرستی اگر ایک انسان نے کی ہے تو اللہ سے اب توبہ کرے، اور اگر اس مطلب پرستی سے کسی کو نقصان ہوا ہے، اگر لوٹا سکتے تو نقصان کو بھرپائی کر دے، یا پھر ان سے جا کے معافی مانگ لے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ معافی مانگنے میں اگر ان کو تکلیف زیادہ ہوں گی نقصان کے مقابلے میں تو معافی نہ مانگے۔ علماء اس میں اصول کیا دیتے ہیں، اگر سمجھو میں نے کسی کچھ نقصان کیا تھا، زبان سے کچھ بول دیا، جھوٹ بولا، غیبت کیا، جا کر بول کے معافی مانگوں گا تو ان کا دل زیادہ دکھیں گا بنسبت کی خاموشی سے میں اللہ سے توبہ کر لوں، تو پھر وہ بولتے بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پھر اس کا دل ان کا معلوم نہیں ہوتا جب غیبت کیا، اب دکھیں گا کہ تو نے ایسا کیا تھا، پھر خاموش ہے۔ تو ڈیپینڈ ہے، تو جن سے معافی مانگ سکتے معافی مانگ لے، جن کے پاس جا سکتے ان کے پاس چلے جائے، جن کی چیز لوٹا سکتے ان سے لوٹا دے، یہ طریقہ ہوگا آپ کا مطلب پرستی سے معافی کا، اور ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ انشاءاللہ مجھے اس کا علم بھی دے کہ مطلب پرستی میں سمجھنا سب سے پہلے ہے نا، اور میں اس سے بچوں، اور جن سے کیے اس کی توبہ آپ مانگ لے، اور کبھی جنرک سینس میں معلوم ہی نہیں کس سے کیا، کئی لوگوں سے، تو توبہ کرتے رہے۔ اب رہا کہ والدین نہیں مطلب پرستی سکھائی تھے ایسا کرو ویسا کرو، ایسا مفاد اپنا بچاؤ وغیرہ، تو اس معاملے میں والدین کی اصلاح کریں، نصیحت کریں، قرآن و سنت کے دلائل رکھیں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو یہ ویڈیو بھیج دیں ان کو، اور کیا بول سکتا ہوں، تاکہ مفاد پرستی کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے ہم سمجھا دیں، چونکہ میں نے یہ کہا نا مفاد پرست اپنے بات کو ثابت کرنے علم اور عقل، فہم، لاجک سب لاتا ہو تاکہ اپنے آپ وہ کرے، تو لہٰذا ہم کیا کریں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اگر اس کے بعد بھی وہ نہ ہو تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ ان کی اصلاح کرے، اور اللہ ان کی وجہ سے جو میں نے سیکھا تو اس کا گناہ ان کو نہ دے، بس یہی کر سکتے ہیں والدین کے لیے، اور ان کے لیے اپنی طرف سے توبہ کرے اور سمجھاتے رہے، بہرحال یہی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، چونکہ والدین کو سمجھایا جا سکتا، اس سے زیادہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا، یا پھر وہ کچھ کتابیں وغیرہ مطلب پرستی پہ تو ان کے پاس خاموشی سے رکھ دے تاکہ کبھی پڑھ لے تو انشاءاللہ عزیز وہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اس سال کہ ہم 8 سال سے سونے کی زکوٰۃ نہیں دیے، اب زکوٰۃ دینا ہے تو پہلے 8 سال کی زکوٰۃ جوڑ کے دینا پڑے گا یا صرف ابھی کا زکوٰۃ نکالے؟ دیکھیں 8 سال کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، آپ کو پتا تھا 8 سال سے زکوٰۃ دینا چاہیے، پھر بھی آپ نے نہیں دی، تو آپ کا کام ہے پوری 8 سال کی زکوٰۃ دیں، لیکن آپ 8 سال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آپ 8 سال کا حساب کر لیں کتنی زکوٰۃ ہے اس کو لکھ لیں، اور یہ سال سے زکوٰۃ دینا چالو کر دیتے تاکہ ایٹ لیسٹ ایک کٹ آف ڈیٹ تو آ جائیں گی نا کہ یہ سال سے میں دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد جیسا جیسا زندگی میں آپ کو موقع ملے ویسا ویسا، فار ایگزامپل آپ نے کیومولیٹو پورے 8 سال کا نکالا، اور سمجھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں 8 سال کی زکوٰۃ ہو رہی 100 روپیہ، اور ابھی آپ کی ہر سال کی زکوٰۃ ہو رہی 8-10 روپیہ، تو آپ یہ 10 روپیہ ہر سال دیتے رہے، 100 روپیہ آپ نے کتاب میں لکھ لیے، اب آپ کو جیسا اللہ موقع دیتے جائے وہ 100 روپیہ میں سے جو بھی آپ کے پیسہ ہے، ابھی 5 روپیہ آیا، 10 روپیہ یہ سال کی زکوٰۃ، 5 روپیہ پچھلے سال کی کر کے یہ 100 میں سے 5 مائنس کر دے، ایسا کر کے ہر سال کی ہر سال دے دے اب، تاکہ یہ گناہ سے بچ جائے، پچھلے جو گناہ ہوا تھا اس کی توبہ بھی کرے اللہ سے اور ریٹرن کرنے کی پوری کوشش کرے، یہ ضروری یاد رکھیں۔ اگر اب ایسے حالات ہے کہ ہم پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے دیں گے لا کے، چانسز بھی نہیں ہے، تو لکھ کر تو رکھیں دینا تھا، تو کہ جب تو پیسہ تھا آپ کے دینا تھا، جب بھی اللہ حالات دے تب کرے، لیکن توبہ لازم اور واجب ہے کہ اللہ یہ خطا ہوئی ایک فرض ہم سے چھوٹ گیا اور ہم نے کرنا چاہیے تھا، ابھی حالات نہیں ہم کریں گے، لیکن جو ابھی کیے کم از کم ابھی تو دینا آپ چالو کر دیں۔ جہاں سارے لوگ مطلب پرست ہے وہاں اگر ہم مطلب پرست نہ بنے تو ہم محروم رہ جاتے ہیں، ایسے مطلب پرست بننا کیسا ہے؟ مطلب انہوں نے کہا کہ جہاں ہمارا حق ہے اگر ہم وہ بھی نہ لیں تو ہم مطلب پرستی وہاں نہ کریں تو ہم کو لوگ محروم کر دیتے۔ دیکھیے مطلب پرستی کا معنی یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا مفاد، دوسروں کے فائدے سب کو برباد کر کے اپنا فائدہ اٹھانا، جہاں آپ کا حق لینا ہے وہ حق لینے کے لیے جو آپ کام کرے مفاد پرستی تھوڑی ہو، اس کو مفاد پرستی میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ میرے رائٹس ہے مجھے کوئی دے نہیں رہا تو میں کیسے لوں ان سے، وہ لینے کے لیے جو آپ کام کریں گے مفاد پرستی میں اس کو آپ کاؤنٹ مت کیجیے،
لیکن اس کے اندر آپ دوسروں کا نقصان کر کے اپنا حق نہ لے، اپنا حق بھی لے اور ان کو اپنا حق بھی لینے دے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا اس کو مفاد پرستی میں آپ کاؤنٹ نہ کریں کہ میں سوچوں گا، پھر پلان کروں گا، پھر اپنا حق لوں گا ان سے۔ تو یہ مفاد پرستی کا ہے، کسی بڑے بھائی نے آپ کا حق مار لیا، آپ لینا چاہ رہے، تو جو بھی آپ پلاننگ کریں گے مفاد پرستی نہیں ہے، وہ آپ اس کا حق لے رہے ہیں، یاد رکھے اپنا۔ تو یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ مفاد پرستی میں کیا ہے، آدمی اپنا فائدہ چاہتا ہے، دوسروں کے نقصان کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، ان کا جو بھی نقصان ہو وہ صرف اپنا فائدہ اس معاملے میں دیکھتا ہے۔ آپ اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہے، شریعت نے جو حق دیا وہ حق لینا چاہ رہے، اس حق لینے کے لیے جو کرے آپ کرے۔ جیسا کہ ایک انسان نے آپ کا پیسہ لوٹ لیا، آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں، اگر اسلامی کورٹ ہوں گا تو آپ قاضی کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو قاضی کے پاس جانا مفاد پرستی نہیں ہے، قاضی کے پاس جانا اپنا حق لینا ہے۔ مفاد پرستی کیا ہوں گی، اپنا حق لینے دوسروں کے پاس جا رہے ہیں اور دوسروں کا حق مار کے رکھتے ہیں، تو ہم کہیں گے مفاد پرست انسان ہے، اپنا فائدے کے لیے جاتا ہے، دوسروں کا روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مفاد پرستی نہیں، اپنا رائٹ لینا آپ بالکل بولے، اور وہ لینے کا آپ کو پورا حق ہے۔ اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔